وہ یشل ہی کو تلاش کرتا ہوا بڑے کمرے میں آیا تھا، مگر اپنا نام سن کر بے اختیار ہی باہر تھم گیا تھا۔ عمر بھائی کا تو مجھے بتایا ہے یشل نے۔ اندر کمرے سے عمر کی چچا زاد بہن سنبل کی آواز آ رہی تھی۔ عمر اور یشل، اس کی پھوپھی زاد شیلا کی آواز میں حیرانی سی تھی۔ ہاں بھائی، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں میں۔ لفظ انڈرسٹینڈنگ پر خوب زور دیا تھا سنبل نے، اور پھر دونوں ہنس پڑی تھیں۔ چلو آنٹی کو لڑکا ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ سنبل کی ہنسی بڑی طنزیہ تھی۔ دروازے میں کھڑے عمر کے جسم کا سارا خون گویا سمٹ کر اس کے چہرے پر جمع ہو گیا تھا۔ محض یہ 3 جملے اسے ذہنی طور پر بالکل الٹ پلٹ کر گئے تھے۔ جی چاہ رہا تھا ابھی یشل احمد سامنے آ جائے اور لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کا گلا دبا دے۔ وہ خون کے گھونٹ پیتا ہوا ایک جھٹکے سے واپس پلٹا تھا۔ سن لی آپ نے ان کی باتیں؟ سامنے ہی وہ چہرہ لیے جگمگاتی آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی، ہاتھ میں ہیئر برش لیے گہرے سبز لباس میں۔ ابھی تو اس نے کپڑے بدل کر بال بنانے ہی شروع کیے تھے کہ شیزا نے بتایا کہ عمر بھائی اسے تلاش کر رہے ہیں، تو وہ یوں ہی باہر نکل آئی تھی اس کی تلاش میں۔ سنبل اور شیلا کی باتیں اس نے بھی سنی تھی، مگر سن کر زور کی ہنسی آئی تھی ان کی ذہنیت پر۔ نہ جانے اس کی کون سی باتوں کے یہ معنی اخذ کر کے وہ اسے اور عمر کو موضوع گفتگو بنا رہی تھی۔ تم نے کچھ تو کہا ہوگا جو سنبل نے یہ بات کی۔ عمر کو نہ اس کی بے رحم آنکھیں نظر آئیں نہ شفاف چہرہ۔ پھر ہنسی نے تو گویا آگ ہی لگا دی تھی اس کے اندر۔ ہنسی کی آواز پر سنبل نے بے اختیار ہی پلٹ کر دیکھا تھا، ساتھ ہی اس کا رنگ بھی اڑا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ حیران رہ گئی تھی جب عمر نے یشل کا ہاتھ بڑے جارحانہ انداز میں پکڑا تھا۔ وہ سانس روک کر بڑے غیر محسوس انداز میں ادھر متوجہ ہو گئی تھی۔ کتنا زہر خند لہجہ تھا اس کا، اور اس سے زیادہ زہر تو اس کے چہرے پر تھا۔ احمد کے ہاتھ سے برش چھوٹتے چھوٹتے بچا اس کا لہجہ اور چہرے کے تاثرات۔ وہ سن سی ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا عمر بھائی؟ ہمت کر کے اس نے خوش لبوں پر زبان پھیری۔ وہ تو تم مجھے بتاؤ گی۔ اس نے یک دم ہی بڑی سختی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا، اور نازک کلائیوں میں پڑی سبز و زرد نفیس کانچ کی چوڑیاں زبردست احتجاج کے ساتھ بج اٹھی تھیں۔ ایک آدھ چوڑی ٹوٹ کر یشل کی کلائی کو زخمی کر گئی تھی، مگر اسے ہوش کہاں تھا۔ وہ تو ہر کسی کی پرواہ کیے بغیر تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا تھا۔ وہ بھی تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی کہ ہاتھ عمر کی گرفت میں تھا۔ شکر تھا کہ راہداری میں کوئی نہ تھا اس وقت۔ سنبل نے کارپیٹ پر بچھی سفید چاندنی پر پڑی زرد و سبز چوڑیوں کے ٹکڑوں کو عجیب طمانینت کے ساتھ دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شیلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چونکہ دروازہ اس کی پشت پر تھا اس لیے وہ کچھ بھی نہ دیکھ پائی تھی۔ ابھی آ رہی ہوں۔ وہ بڑے خوشگوار انداز میں مسکرائی تھی اور یوں ہی مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس کا رخ سامنے کمرے کی طرف تھا۔ تم نے کیا بتایا ہے اپنے اور میرے بارے میں سنبل کو؟ کمرے میں آ کر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ جی میں پوچھ رہا ہوں کتنی لڑکیوں کو تم نے اپنی خود ساختہ داستان سنائی ہے؟ وہ بہت زور سے دھاڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ عمر بھائی؟ تمہارے حیرت کے آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ اتنی بے اعتباری بنو مت۔ سن تو تم بھی سب چکی ہو۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ بس اتنا بتا دو، مامی بھی تمہاری پلاننگ میں شامل ہیں یا نہیں؟ بڑا زہریلا سا لہجہ تھا اس کا۔ وہ منجمد سا ذہن لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے اسے سمجھائے، کیسے اپنی صفائی پیش کرے، اسے بتائے کہ جو باتیں وہ دونوں کر رہی تھیں اس کے دل و دماغ کے کسی کونے میں نہیں تھی۔ نہ کبھی غلط انداز میں اس نے عمر کے بارے میں کوئی بات کی تھی، کبھی ان سے۔ نہ جانے سنبل نے اس کی کون سی بات پکڑی تھی۔ وہ ہراساں سی ہو گئی۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا، اور یہ روپ یشل احمد نے کبھی نہ دیکھا تھا اس کا۔ وہ تو ہمیشہ ہی بڑے دھیمے انداز میں پیش آتا رہا تھا۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، آنکھیں بار بار بھر بھر آ رہی تھیں۔ یہ بتاؤ مجھے پھانسنے کا خیال تمہارے دل میں آیا کب؟ کارنس پر رکھا بڑا خوبصورت نفیس سا کرسٹل کا گلدان اٹھا کر اس نے سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ اس کا بس چلتا تو شاید اسے اس کے سر پر توڑتا۔ اس وقت وہ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہوئی گویا ساکت سی ہو گئی تھی۔ بے یقینی تھی اس کی آنکھوں میں۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اس ایک لمحے اس کی شدت سے خواہش ہوئی کہ ابھی اسی وقت زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے حیرت ہوئی یہ الفاظ سننے کے بعد بھی وہ کھڑی کیسے رہ گئی۔ اسے تو بس یوں لگا جیسے کسی نے سرے بازار اسے بے لباس کر دیا ہو۔ وہ کتنا آئیڈیلائز کرتی تھی اس کی دھیمی اور باوقار شخصیت کی بنا پر۔ اس کی دیکھا دیکھی اسے بھی ڈاکٹر بننے کا شوق پیدا ہوا تھا۔ آج وہ اپنا کلینک چلا رہا تھا اور وہ میڈیکل کے 4th ایئر میں تھی۔ پورے 3 سال کالج میں بھی اس کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ اس کا پھوپھی زاد تھا، اس ناطے آنا جانا بھی بہت تھا۔ یوں بھی وہ اپنی پھوپھوں کے بے حد قریب تھی، اکثر ہی ان کے ہاں پائی جاتی تھی۔ پڑھائی میں بھی وہ بہت ہیلپ کرتا تھا اس کی، بڑی توجہ کے ساتھ۔ اتنی قربت کے باوجود یشل احمد کے ذہن میں اس طرح کی فضولیات نہیں تھیں۔ اس کا جی چاہا عمر احمد کے ٹکڑے کر دے۔ میرا آئیڈیل کیوں توڑ دیا آپ نے؟ وہ گمسم سا بھیگتا چہرہ لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسا نیا روپ تھا اس کے لیے؟ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ وہ زور سے چیخا تھا۔ آپ، اس کے لب آہستہ آہستہ ہیلے تھے، آپ مجھے مار دیتے جان سے۔ اس نے بائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھے اور رک رک کر بولی صدمے سے چور بے یقین سے لہجے میں، میرا گلا دبا دیتے، زندہ گاڑ دیتے اسی فرش میں، مگر یوں نہ اترتے اپنے مقام سے آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ مجھے یوں ذلیل کریں؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔
سنا آپ نے، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اس بات کے لیے۔ وہ یک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی۔ ایک دم ہی عمر احمد کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے لہجے کی بے یقینی، لہجے کا دکھ، اس کی بے گناہی کا یقین دلاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ایک دم سے سب کچھ ویران سا لگنے لگا تھا اور دل جیسے بالکل خالی ہو گیا تھا۔ وہ عجیب بے چینی و بے قراری کے عالم میں بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ کتنی ٹھنڈ پڑی تھی جسم و جان میں یوں عمر احمد سے بدلہ لے کر۔ کیا کمی تھی بھلا سنبل میں جو عمر احمد نے اسے شادی سے انکار کیا تھا، وہ بھی کوئی وجہ بتائے بغیر، حالانکہ وہ اس کی بھابھی کی بہن بھی تھی اور ساتھ ہی چچا زاد بھی۔ پھر اس میں بھلا کمی ہی کیا تھی؟ حسین اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ بھی تھی، اور جب اس نے شیلا بھابھی سے سنا کہ وہ لوگ عمر احمد کے لیے یشل احمد کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور یہ بات سنبل سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے مقابلے میں یشل احمد کو ترجیح دی جائے، سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس نے یہ پلاننگ کی تھی اور اس میں وہ کامیاب بھی رہی تھی۔ سوری یشل، مگر میں عمر احمد کو تمہارے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ایک زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ سنبل نے آنسو بہاتی یشل احمد کو کمرے سے نکل کر نچلے پورشن میں بنے رہائشی کمروں میں سے ایک کمرے میں گم ہوتے دیکھا، اور بڑبڑاتی ہوئی سائڈ سے نکل آئی، اور اس کی بڑبڑاہٹ سن کر پچھلی سائڈ سے آتا نصر بڑے زور سے چونکا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، وہ گول زینے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ چند لمحے کھڑے ہو کر اس نے سنبل کے الفاظ پر غور کیا، اور کسی خیال کے آتے ہی اس نے بڑی خاموشی سے عمر کے کمرے میں جھانکا۔ وہ بڑے بے ترتیب انداز میں بیڈ پر پڑا ہے، ہوا کیا ہے؟ وہ چکرا سا گیا تھا۔ شیزا کے کمرے سے ملحق باتھ روم میں گھس کر کتنی ہی دیر تک وہ آنسو بہاتی رہی تھی۔ 2 دفعہ شیزا دروازہ پیٹ کر جا چکی تھی۔ ملیح آپا کی رسم ہونے والی تھی، اسے آوازیں دی جا رہی تھیں۔ بمشکل تمام اپنے آپ پر قابو پا کر باہر نکلی تھی، ہلکی سی لپسٹک لگائی اور آئینے میں خود کو دیکھتی ہوئی باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں پہنچی ہی تھی کہ سامنے سے پھپھو آتی دکھائی دی۔ کیا ہوا بیٹا، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک؟ اسے دیکھ کر پھپھو کے چہرے پر فکرمندی سی جھلکی تھی۔ کیا ہوا میری طبیعت کو؟ کہیں درگت بنتے تو نہیں دیکھ لی؟ اسے خوف سا آیا۔ اور نہیں تو کیا، چہرہ بھی کتنا اترا ہوا لگ رہا ہے، نصر نے تو ابھی مجھے بتایا۔ کب سے سر میں درد ہے؟ پھپھو نے اپنے مخصوص ملائم لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ماتھا چھوا۔ ہاں اب تو کم ہے، نصر کی طرف سے الجھن کا شکار ہو کر وہ بولی۔ کہاں، شکل سے تو نہیں لگ رہا۔ رسم میں شریک ہو لو، پھر آرام کر لینا۔ نہیں پھپھو، اب تو ٹھیک ہوں، آئیں چلیں۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ یشل کی نظر بے اختیار ہی اس پر پڑی تھی۔ دوسرے ہی لمحے پھپھو کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اوپر بھی پہنچ گئی، جبکہ پھپھو ابھی دوسرے ہی زینے پر تھیں۔ ملیح آپا کی رسم کب شروع ہوئی اور کب ختم، وہ خالی ذہن لیے گمسم سی تمام رسومات میں شریک رہی۔ بار بار شیزا نے ٹوکا بھی، مگر اسے تو جیسے بار بار اپنے ذہن کو ماحول میں حاضر رکھنے کی کوشش کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ تو سنبل اور شیلا بھابھی کی طنزیہ نظروں سے بھی بالکل بے خبر تھی۔ شیزا نے کئی بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر چپ ہو گئی کہ اس کے چہرے پر بڑی سرد خاموشی تھی۔ کیا ہوا یشل؟ رسم کے بعد سب مہمان باہر لان میں کھانے میں مصروف تھے اور وہ کمرہ سمیٹنے کے بہانے ملیح آپا کے پاس رک گئی تھی۔ کچھ نہیں، ملیح آپا کارپیٹ پر بھی سفید چاندنی سے گلاب اور گیندے کی پتیاں چنتے ہوئے بڑے مصروف انداز میں اس نے کہا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس کا اترا ہوا چہرہ ان کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ نہیں، اب تو سب ٹھیک ہے۔ اس نے تیزی سے پلکیں جھپکی تھی کہ آنسو بید نہ کھولیں، مگر بھرپور کوشش کے باوجود بھی کئی قطرے رخسار پر آ ٹھہرے تھے۔ زخم ابھی کچا جو تھا۔ کیا ہوا یشل؟ ملیح بے قرار ہو گئی تھی۔ وہ تھی ہی اسے اتنی عزیز، پھر شروع ہی سے زیادہ تر ان کے ہاں رہی تھی، سو دل کے بہت قریب معلوم ہوتی تھی۔ ملیح آپا آپ چلی جائیں گی؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ان کے گلے لگ کر بے قراری سے رو پڑی اور ساتھ ہی انہیں بھی رلا گئی۔ کیا ہو گیا بھئی آپ دونوں کو؟ سنبل کی آواز پر دونوں چونکی تھیں۔ وہ سامنے کھڑی قدرے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چلیں، آپ کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ محترمہ کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ اس نے بڑے کاٹ دار لہجے میں کہتے ہوئے یشل کو دیکھا تھا۔ لمحہ بھر کو تو وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ ملیحہ نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے ہم لوگ ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں، اسی لیے قدرتی طور پر اسے بھی محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے آنکھیں پونچھ کر اپنا چہرہ انہوں نے صاف کیا تھا۔ جی ہاں، قریب تو آپ لوگ واقعی ایک دوسرے کے بہت ہیں۔ سنبل کا انداز عجیب سا تھا۔ ملیحہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا مگر چپ رہی۔ اور عمر بھائی نظر نہیں آئے پوری تقریب میں؟ نظر تو میں بھی نہیں آیا تھا۔ نصر اندر گھسا تھا بولتا ہوا، پیچھے سیڑھیوں پر عمر بھی تھا۔ اوپر چڑھتے ہوئے سیدھی نظر اس پر پڑی تھی، اترا ہوا چہرہ لیے ملیح آپا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایک دفعہ پھر غصہ آیا تھا اور وہیں سے واپس پلٹ گیا تھا۔ ضرورت ہی نہیں سمجھی، وہ ہنسی تھی۔ کہاں ہے عمر بھائی؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ دونوں کا رد عمل بھی تو دیکھنا چاہتی تھی، سب کے سامنے دیگوں کی صفائی کر رہے ہیں، تم جا کر ہاتھ بٹا دو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ویسے یہ تو خالص خواتین کی تقریب ہے، ہم لوگوں کا کیا کام؟ ہاں کام تو باہر کا تھا، اب پتہ نہیں کیوں تم نے عمر بھائی کی ضرورت سمجھی۔ اس کی طرف دوبارہ رخ کر کے وہ بولا تھا، بڑا گہرا سا لہجہ تھا اس کا۔ نظر نہیں آئے تھے اس لیے پوچھا تھا؟ وہ قدرے چڑ گئی تھی۔ نظر تو میں بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے جرا کیا۔ تمہیں دیکھا تھا، انہیں نہیں؟ یعنی ان کا نظر آنا ضروری تھا۔ وہ آرام سے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔
مائی گاڈ، تم کیا بال کی کھال نکالتے ہو؟ اب کہ وہ ذرا سی جھنجھلا کر اسے دیکھنے لگی اور تم بندے کی کھال کھینچ لیتی ہو۔ بظاہر بڑا ہلکا پھلکا لہجہ تھا نثر کا۔ وہ ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم سے ایک ذرا سی بات پوچھی تھی، تم صحیح سے جواب بھی دے سکتے تھے، مگر تم تو… وہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری طرح چنگاری ڈالنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ سنبل کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسی وقت ملیح آپا بول پڑی تھی، چھوڑو بھی نثر، اس نے ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ ملیح آپا نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ لیا تھا۔ تم کیوں اب تک منہ میں لڈو لیے بیٹھی ہو؟ ہم لوگ تو ہضم کر چکے ہیں۔ وہ واقعی اب یشل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو ان کی باتوں سے بے خبر خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر چونکی تھی۔ اسے تو معاف ہی رکھو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ ملیح نے اس کے بال سنوارے۔ دیکھیں اب کب تک ٹھیک ہوتی ہے ان کی طبیعت؟ سنبل کہتے ہوئے کمرے سے نکلنے کو تھی۔ وضاحت کرتی جائیں محترمہ۔ نثر پھر اس کی طرف پلٹا تھا۔ کچھ باتوں کی وضاحتیں نہیں کی جاتی، وہ خود بخود سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ ملیح نے پہلے حیرانی سے جاتی ہوئی سنبل کو دیکھا، پھر نثر کو اور آخر میں یشل کو، جو تمام باتوں سے بے نیاز یوں بیٹھی تھی گویا اس کے متعلق بات ہی نہ ہو رہی ہو۔ یہ سنبل کچھ پر اسرار باتیں کر کے نہیں گئی؟ وہ اپنا بایاں ہاتھ گال پر رکھتے ہوئے حیرانی سے گویا ہوا تھا۔ ملیح آپا سے اور بھی اس کے ہم نوا تھی۔ رات 12 بجے سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہ بھی ابو اور عمار بھائی کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ تم کیوں جا رہی ہو؟ امی کی تو سنتے ہی تیوریاں چڑھ گئی تھیں۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا اور دل غم سے۔ اس کا لہجہ اچھا نہیں تھا۔ تو کیا یہاں اتنی جگہ نہیں کہ تم سکون سے کہیں لیٹ سکو؟ ان کے لہجے میں ناگواری تھی۔ آپ رہیں، مجھے جانے دیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شیزہ آ گئی تھی اور اسے جانے کو تیار دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ تم کہاں چلی؟ گھر اور کہاں؟ وہ بمشکل تمام مسکرائی تھی۔ یہ کس کا گھر ہے بھئی؟ تمہارا راشن تو مامی ویسے بھی ادھر ہی ڈلوا دیتی ہیں، وہ حیرانی سے کہہ رہی تھی۔ کل آ جاؤں گی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے ٹالا۔ ڈاکٹر اور دوائیاں سب کچھ موجود ہے ڈیئر۔ ماموں سے باتیں کرتے عمر کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ کہہ تو رہی ہوں کل آؤں گی، وہ جھنجھلائی تھی۔ دماغ خراب ہے؟ جواباً وہ بھی چڑھ گئی تھی۔ اور ان تصویروں کا کیا ہوگا جو عمر بھائی کے لیے ہم لوگوں نے جمع کی تھی؟ وہ بھی اتنی مشکل سے، اس نے گویا تب کا یاد دلایا تھا۔ مجھے تو اب معاف ہی رکھو شیزہ ان سب باتوں سے۔ اس کا لہجہ سرد سا ہو گیا تھا۔ شیزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس طرح کا انداز تو کبھی نہیں ہوتا تھا اس کا۔ کیا ہو گیا تمہیں ایک دم سے؟ اس کی حیرانی پریشانی میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ شام سے دیکھ رہی تھی، بڑا لیا دیا اور الگ تھلگ سا انداز تھا اس کا۔ اس کے ساتھ مل کر کسی کام میں مدد بھی نہیں کروائی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا؟ سامنے کھڑے عمر پر ابھی نظر پڑی تھی، تب یہ لہجہ زہرخند ہو گیا تھا۔ ہاں تو ڈاکٹر کو بلا دیتے ہیں نا بھائی، اس نے ماموں کے پاس کھڑے عمر کو آواز دی تھی۔ وہ شیزہ کی طرف پلٹا اور یہ ابو کی طرف بڑھ گئی۔ کیا بات ہے؟ وہ قریب آ گیا تھا۔ کان کھینچے اس یشل کی بچی کے ذرا زور سے۔ جانے کو پر تل رہی ہے محترمہ۔ وہ اسے اس کی شکایت کرنے لگی۔ تو جانے دو، دوسروں کی فکریں کم پالا کرو۔ اس کے جواب پر شیزہ بونچتی رہ گئی تھی۔ بھائی، دوسرے ہی لمحے وہ سٹپٹائی تھی۔ وہ کوئی زیادہ دور تو نہ تھی۔ جاؤ بھئی، دماغ خراب نہ کرو۔ وہ بیزار سا پلٹ گیا۔ اس نے پریشانی سے جاتے ہوئے بھائی کی پشت کو دیکھا۔ دماغ تو واقعی دونوں کا ہی اسے ٹھیک نہ لگ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر امی کو بلانے چل دی۔ شاید دونوں میں جھڑپ ہوئی تھی، مگر آج تو پورا دن دونوں ساتھ ساتھ ہی تھی اور عمر کھانے وغیرہ کے سلسلے میں باہر ہی تھا۔ نثر کے ساتھ شیزہ نے تو خود سارا دن اسے نہیں دیکھا تھا۔ پھر بات کیا ہوئی تھی جو دونوں ایک دوسرے سے خفا تھے یوں؟ اس کی پریشانی یوں بھی زیادہ تھی کہ آج تک دونوں میں کبھی معمولی سا اختلاف تک نہ ہوا تھا۔ پھر سب کے بے حد روکنے کے باوجود وہ نہیں رکی تھی اور گھر آ کر ہی دم لیا تھا۔ رات کو جب کچھ سکون ہوا تو وہ ملیح کے پاس جا بیٹھا۔ سب ہی اس وقت وہیں تھے۔ تب ہی شیزہ نے کچھ تصویریں اس کے سامنے رکھ دی تھیں۔ یہ کیا ہے بھئی؟ اس نے بڑی بیزاری سے پوچھا تھا۔ موڈ ویسے ہی اچھا نہ تھا شام کے واقعے کی وجہ سے۔ تصویریں، جو اچھی لگے انگلی رکھ دے، ہم لوگ جوتیاں گھسنے کو تیار ہیں۔ ہٹاؤ یہ سب، ابھی دل نہیں بھرا احمر بھائی کی شادی سے؟ بڑا خوش سا لہجہ تھا اس کا۔ شیزہ کے ساتھ ساتھ ملیح بھی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا عمر؟ ملیح فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، ایک تو ویسے ہی اتنی تھکن ہے، دوسرے یہ نیا ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ بیزار تھا، دیکھ لیں ساری تھکن اتر جائے گی۔ نثر بھی وہیں لیٹا غالباً اس کا ہی معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے تو دکھاؤ، دیکھوں تو کون پری چہرہ ہے۔ شیلا بھابی نے گود میں لیٹی ہیرا کو ایک طرف لٹا کر تصویریں شیزہ کے ہاتھ سے لی۔ اب تو پری چہرہ نہیں، پری دل چاہیے بھائی۔ نثر کی زبان میں یکایک کھجلی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ چڑھ کر انہوں نے تصویریں دیکھے بغیر پھینک دی۔ دیکھ لیں، آپ کی مطلوبہ تصویر نہیں ہے۔ نثر تو جیسے بڑی تیزی سے نتائج کی طرف بڑھتا تھا۔ مجھے حسرت بھی نہیں ہے، میری بہن کے لیے ہزاروں پڑے ہیں، وہ بھی کم نہیں تھی، سمجھ کر بڑے طنزیہ مسکرائی تھی۔ ان پڑے ہوئوں میں سے کسی کو اٹھایا کیوں نہیں اب تک؟ امی کی ہوں نظر انداز کرتا وہ سرگوشی میں ان سے پوچھنے لگا۔ تم زیادہ منہ نہ لگا کرو میرے۔ بھڑک کر انہوں نے سوئی ہوئی ہیرا کو اٹھایا اور کمرے سے نکل گئیں۔ پورے گھر میں سب سے زیادہ برا انہیں نثر ہی لگا کرتا تھا کہ فوراً ہی آئینہ دکھا دیتا تھا۔ تم چپ نہیں رہ سکتے تھے؟ ان کے جاتے ہی امی نے سرزنش کی تھی۔ انہیں دیکھ کر گھر میں ہونے والے نقصان کا احساس کچھ زیادہ ہی ہونے لگتا ہے، اس لیے بول کر اس احساس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہوں مائی ڈیئر امی۔ وہ ہلکے سے ہنسا اور ایک لمحے کو سب خاموش جان سے ہو کر رہ گئے۔ شیلا بھائی احمر بھائی کی پسند ہونے کے ساتھ ساتھ ابو کی بھی پسند تھی کہ ان کی بھتیجی تھی۔
اور شادی سے پہلے وہ بے انتہا سگر، سلیقہ مند اور خوش مزاج معلوم ہوتی تھیں، لہٰذا بڑی خوشی خوشی بیاہ کر لائی گئی تھیں۔ مگر چند دنوں بعد ہی وہ ایسا کھل کر سامنے آئی تھیں کہ ابو شرمندہ ہونے لگتے تھے امی کے سامنے، اور پھر روز کی کلکل سے گھبرا کر ابو نے انہیں بڑی سہولت سے اوپر کا پوشن دے کر الگ کر دیا تھا۔ اب آپ اپنی عمر کی دلہن خود اپنی پسند سے لائیے گا۔ مجھ سے غلطی ہوئی۔ جب احمد بھائی اوپر والے پوشن میں منتقل ہوئے تو امی کی آنکھوں میں آنسو دے کر انہوں نے گویا اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ نہیں، وہ تو احمد کی پسند تھی، پھر کوئی دور تھوڑی گئے ہیں وہ لوگ۔ امی نے آنسو پوچھ لیے تھے۔ ہیرا کی پیدائش پر احمد بھائی کی جاب کینیڈا ہو گئی تھی اور کچھ عرصے بعد وہ لوگ وہیں شفٹ ہو گئے تھے، اور اب ملیحہ آپا احمد سے چھوٹی کی شادی میں شریک ہونے عرصہ 2 سال بعد یہ لوگ آئے تھے، اور اب امی نے ارادہ کر لیا تھا ان لوگوں کے جانے سے پہلے ہی عمر کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دے کر اس کی بات پکی کر دیں گے۔ اس بات کا ذکر انہوں نے سب گھر والوں سے کر دیا تھا، اور شیلا بھابی نے فوراً ہی بڑے دبے دبے لفظوں میں اپنی بہن سنبل کے لیے ان پر دباؤ ڈالا تھا۔ امی تو شاید تیار بھی ہو جاتی مگر عمر نے انکار کر دیا تھا، اور ابو بھی ہم نوا تھے، اور تب ہی سے وہ گھر والوں سے مزید چڑھنے لگی تھیں۔ دیکھ لو بیٹا، اب یہ فرض بھی ادا ہوا، مامی کہہ رہی تھیں۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ ذرا شرمندگی بھی محسوس ہوئی کہے گئے اپنے الفاظ پر۔ بیٹے، میں چاہ رہی ہوں احمد اور ملیحہ کے جانے سے پہلے یہ کام بھی ہو جائے۔ اب کہ امی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا، امی یہ سب نہ کریں ابھی، شیزا کو فارغ کر دے۔ وہ جانے کیوں بے چین سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لو، میں کوئی بوجھ ہوں ان پر؟ شیزا بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ میں تو چاہ رہی ہوں شیزا کے ساتھ ہی ہو، ایک جائے اور ایک آئے، مجھے تنہائی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ تینوں ہی چلی جائیں۔ نصر پھر بولا تھا اور شیزا کی ہنسی نکل گئی تھی۔ بس ابھی مت کریں امی یہ سب۔ وہ ہاتھ جیبوں میں ڈال کر کھڑا تھا۔ لو جی یشل بیگم، تمہاری محنت تو ضائع ہوئی، شیزا جھنجھا کر زور سے بولی تھی۔ اس نے تو تصویر چھوئی تک نہ تھی۔ ادھر وہ چونک پڑا تھا۔ کیسی محنت؟ وہ الٹا سا پوچھ رہا تھا۔ ابو نے امی کو آواز دی تھی، وہ نند کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکل گئیں۔ جی ہاں، شیزا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ان 4 تصویروں میں سے 2 یشل کی دوستیں ہیں جنہیں شاید کالج میں بھی آپ نے دیکھا ہو۔ یہ ایک میری دوست ہے اور یہ آنٹی روبینہ نے لا کر دی ہے۔ خفگی سے وہ تفصیل بتا رہی تھی۔ شیزا، وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، دل ڈوب کر گویا ابھرا تھا۔ جی بھائی، ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا اس نے۔ اس کی آنکھوں میں کتنی بے یقینی تھی اس وقت جب اس نے وہ فضول بات کہی تھی، کتنی شدید حیرت جم کر رہ گئی تھی ان سیاہ گھنی گھنی پلکوں والی آنکھوں میں۔ اور پھر اس نے تو مامی کو بھی گھسیٹ لیا تھا اس قصے میں۔ اس کی بات پر وہ کتنی ہی دیر تک ششد رہی کھڑی، اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کی حیرانی اور بے یقینی سے پھٹی آنکھیں اس کے تصور میں آ گئی تھیں، اور وہ بے چین سا ہو کر کمرے کے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ آپ میرا گلا دبا دیتے، مجھے زندہ گاڑ دیتے اس زمین پر، مگر یوں تو اپنے مقام سے نہ اترتے۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ مجھے یوں ذلیل کریں؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ رنج میں ڈوبے چہرے اور صدمے سے چور آواز نے بار بار نگاہوں کے سامنے آ کر مان ٹوٹ جانے کا اعلان کیا تھا۔ وہ وحشت زدہ سا ہو کر ننگے پاؤں ٹیرس پر نکل آیا۔ یہ تم کیا کر بیٹھے عمر احمد؟ باہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے بھی اس کی وحشت میں کوئی کمی نہ کی تھی۔ بار بار آنسوں میں بھیگا چہرہ اور آواز اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہی سے ایک کھلی کتاب کی مانند اس کے سامنے تھی۔ پھر اسے یہ غلط فہمی کیسے ہو گئی کہ اس نے سنبل سے اپنے اور اس کے بارے میں کوئی گھٹیا بات کی ہوگی؟ اس نے شدید ندامت محسوس کرتے ہوئے مٹھیوں میں اپنے بال بھینچ لیے۔ کہیں سنبل نے اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ تو اسے نہیں لیا؟ یکدم ہی ایک خیال بجلی کی طرح ذہن کے پردے پر چھلکا تھا اور پھر چھاتا ہی چلا گیا تھا۔ یقیناً یہی بات تھی، مگر اس قصے میں یشل احمد کا قصور تو کہیں نہیں نکلتا تھا۔ وہ تو بے موت ماری گئی تھی۔ کیوں سنبل نے یشل احمد کو نشانہ بنایا؟ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ تھک کر ٹیرس پر پڑی کرسی پر آ بیٹھا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ساتھ ہی یشل احمد کا سراپا نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا۔ سفید رنگت پر گھنیری پلکوں والی سیاہ آنکھیں، کھڑی سی ناک، کمر تک آئے سیاہ چمکیلے بال اور گلابی سے ہونٹ، حتیٰ کہ اسے تو یہ بھی یاد تھا کہ اس کے نچلے ہونٹ پر بائیں جانب سیاہ تل بھی تھا۔ مائی گاڈ! وہ حیرت زدہ سا ہو کر رہ گیا تھا اپنی یادداشت پر۔ تھینک یو سنبل، دل ہی دل میں کہتے ہوئے وہ زیر لب مسکرایا تھا کہ دھڑکنوں کا انداز بھی تبدیل محسوس ہوا تھا۔ اور تم یشل احمد میرے آس پاس تھی اور میں نے محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ ہلکے سے ہنسا تھا آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ کر۔ وہ صبح ہاسپٹل جانے سے پہلے ماموں کے گھر جا کر اسے ایکسکیوز کرے گا، یہ سوچ کر قدرے اطمینان سا ہوا تھا۔ سنو، وہ تصویریں کہاں ہیں؟ صبح ناشتہ کرتے ہوئے وہ شیزا سے پوچھ رہا تھا۔ کون سی؟ قدرے سوئی سوئی سی شیزا نے بیزاری سے اس کی شکل دیکھی۔ بھئی وہ 4 عدد تصویریں، اس نے یاد دلایا۔ اچھا، وہ خیال آ گیا؟ شیزا خوش ہو گئی۔ فوراً ہی نیند بھی اڑن چھو ہو گئی۔ نہیں، بس یہ 5ویں رکھ لو، باقی سب واپس کر دو۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ایک تصویر برآمد کی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ بھائی مارے خوشی کے چیخ نکل گئی تھی۔ اس کے سامنے یشل کی تصویر تھی۔ سنو، ابھی اسے مت بتانا، وہ کہہ رہا تھا۔ اسے زور کی ہنسی آ گئی۔ بات پیٹ میں تو ٹکنے والی تھی نہیں۔ فوراً ملیحہ کو بتایا۔ پھر ملیحہ نے امی کو، اور امی نے شکر ادا کیا کہ بیٹے نے ہیرے کا انتخاب کیا تھا، اور امی کو بیٹے کے اس انتخاب نے مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ تو شروع ہی سے انہیں پیاری تھی اپنے اعداد و اعتبار کی وجہ سے۔ اس نے گاڑی گیٹ پر روکی تھی کہ وہ عمار بھائی کے ساتھ گیٹ سے نکلتی نظر آئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر آیا۔ السلام علیکم، شکر ہے بھائی تم آ گئے، ورنہ آج اس نے مجھے آفس سے دیر کرا دینی تھی۔
اب میں نہیں جا رہا، عمر تمہیں کالج چھوڑ دے گا، رہنے دے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ بھڑک گئی تھی۔ عمار نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے لگا۔ جاؤ بھائی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اجلت میں خداحافظ کرتا چل دیا۔ آجو یشل، وہ اسے مخاطب تھا۔ لائٹ بلیو کاٹن کے سوٹ میں اترے چہرے کے ساتھ وہ اسے شرمندگی سے دو چار کر رہی تھی۔ مجھے اب نہیں جانا، تنے تنے چہرے کے ساتھ کہتی وہ تیز تیز قدموں سے واپس گیٹ کی طرف پلٹی تھی کہ ماموں باہر نکلتے دکھائی دیے۔ ارے بیٹا عمر، السلام علیکم ماموں جان۔ سنبھل کر انہیں سلام کیا اور خیریت پوچھنے لگا۔ میں کہہ رہا تھا کہ عمر تمہیں لیتا ہوا ہی جائے گا ہمیشہ کی طرح، اب جاؤ، خواہ مخواہ تم نے عمار کو پریشان کیا۔ انہوں نے ہلکے سے ڈانٹ پلائی تھی، وہ ایسے ہی کھڑی رہی۔ یہ اس کا معمول تھا کہ وہ یشل کو کالج چھوڑتا ہوا اپنے ہاسپٹل چلا جاتا تھا۔ اب جاؤ بھی، اسے دیر ہو رہی ہے۔ ماموں اسے اس طرح کھڑے دیکھ کر ذرا سا جھنجھلائے تھے اور وہ بڑی بیزاری سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور ماموں گیٹ کی طرف واپس خاصے جھنجھلائے ہوئے انداز میں زور سے فرنٹ ڈور بند کیا تھا۔ بیٹھنے کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ عمر کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ یشل، اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ چپ چاپ باہر دیکھتی رہی۔ میری بات سنو یشل، اس نے بہت نرمی سے اس کی گود میں دھرا، اس کا دایاں ہاتھ تھام لیا تھا۔ آئندہ میرے ساتھ یہ حرکت مت کیجیے گا۔ جس طرح اس نے اپنا ہاتھ چڑھایا تھا وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ آئی ایم سوری یشل۔ اس نے اس کے تنے ہوئے بیزار چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ بہت جلدی آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ تنزیہ ہنستے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، تم سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ معاف تو آپ مجھے کر دیجیے۔ لہجہ بڑا زہریلا تھا۔ میری بات تو سنو یشل، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی، اس نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ سننی پڑے گی تمہیں میری بات۔ وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ اس کی بھاری سی بلند آواز میں اس کی آواز دب گئی تھی۔ آپ چیخ کر میری آواز نہیں دبا سکتے۔ وہ گویا گھرائی تھی۔ مجھے صفائی کا موقع تو دو۔ اچھا، بڑے طنزیہ انداز میں اس نے صرف ایک نگاہ ڈالی تھی اور وہ پھر سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کی صرف ایک نظر ہی پورا جملہ بول گئی تھی جو اس نے زبان سے ادا بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے بھی تو کچھ سنے بغیر فرد جرم عائد کیا تھا اور وہ بھی اب کچھ سننے پر آمادہ نہیں تھی۔ کاش الفاظ واپس منہ میں ٹھونسے جا سکتے۔ پچھتاؤں میں گھر کر عمر نے سوچا، گاڑی چلائیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ایک دم سے پلٹ کر اس نے باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ نے کبھی مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ نہیں نا، آپ نے مجھے مار دیا ہے اور میرے اندر موجود اس عمر احمد کو جو میرا آئیڈیل تھا، آپ نے ہاتھ میں پتھر لے کر اسے ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ اس کے مجرم بھی آپ ہیں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، ذلیل ہونے والا اپنی ذلت ہمیشہ یاد رکھتا ہے، چاہے ذلیل کرنے والا بھول جائے۔ میں بھی ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ دل ہی دل میں اسے کہتے ہوئے آنکھیں خود بخود نم ہو گئی تھیں۔ اس کے لہجے کی بدگمانی اور نفرت سارے خلوص کو بہا کر لے گئی تھی۔ پھر پوری شادی میں وہ بڑے غیر محسوس انداز میں پیچھے پیچھے ہی رہی تھی اور سب لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں کچھ محسوس ہی نہیں کر پائے تھے، سوائے شیزا کے، جس نے بہت اگلوانے کی کوشش بھی کی تھی مگر وہ بول کر نہ دی۔ حالانکہ شیزا تو ویسے بھی عمار کی وجہ سے عزیز تھی۔ پچھلے دنوں امی کی خواہش پر اس کی بات عمار بھائی سے طے ہوئی تھی، جس میں دونوں کی رضامندی بھی شامل تھی۔ اس کے تھرڈ پروفیشنل کے امتحان ہونے والے تھے اور وہ بے فکر تھی۔ کالج آنا تو کب کا چھوڑا ہوا تھا۔ ایک دن جاتی تھی تو 4 دن پڑھائی کے بہانے گھر میں گزارتی تھی مگر پڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ امی نے حیرانی سے اس کی بے فکری دیکھی، ورنہ تو وہ امتحانوں سے 3 مہینے قبل ہی پھپھو کے ہاں ڈیرے ڈال لیتی تھی، کیونکہ وہاں عمر اس کی بہت ہیلپ کرتا تھا۔ مجھے آپ کی طرح کا ڈاکٹر بننا ہے عمر بھائی۔ شروع ہی سے وہ عمر کو بہت آئیڈیلائز کرتی تھی۔ کیا کمی ہے، بن جاؤ گی؟ اس کی بات پر ہمیشہ اسے ہنسی آ جاتی تھی، مگر آپ جیسا صبر نہیں ہے میرے اندر۔ وہ فکر مند ہو کر اسے دیکھتی، عمر، اور وقت کے ساتھ ساتھ آ جائے گا صبر بھی، اور پھر جب تم پریکٹیکلی اس فیلڈ میں آؤ گی نا، تب زیادہ انجوائے کرو گی۔ آپ جو ہاسپٹل بنائیں گے نا، اس میں بھی آپ کے ساتھ کام کروں گی۔ وہ کتاب رکھ دیتی۔ اچھا بس کرو، انڈوں کی ٹوکری تمہارے سر سے گر گئی ہے۔ وہ کتاب اس کے ہاتھ میں دے کر گویا اسے واپس حواسوں میں لے آتا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ٹی وی کی آواز آہستہ کر کے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو یشل۔ دوسری طرف شیزا تھی۔ کیسی ہو شیزا؟ وہ خوش ہو گئی تھی شیزا کی آواز سن کر۔ کہاں مر گئی ہو؟ آئی کیوں نہیں اتنے دن سے؟ شیزا کافی غصے میں تھی۔ بس یار تم سناؤ، پھپھو کیسی ہیں، پھوپھا کیسے ہیں؟ تم خود بھی نہیں آئی اتنے دن سے۔ سب ٹھیک ہیں؟ تمہاری کچھ خبر نہیں ہے؟ تمہیں یہ تو پتہ نہیں ہوگا کہ ملیح آپا 1 ہفتے بعد جا رہی ہیں۔ وہ بے حد خفا تھی۔ ہائے سچ، مجھے تو واقعی خبر نہیں تھی۔ کیسی ہیں وہ پوچھنے لگی۔ تمہیں کیا ہو گیا یشل؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ مجھے کیا ہونا ہے، ٹھیک ٹھاک تو ہوں۔ وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ کوئی پرابلم؟ نہیں، لہجہ کچھ ہلکا پڑا تھا۔ نہیں، کوئی پریشانی ہے ضرور، مجھے تو بتاؤ۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ مجھے کیا پریشانی ہوگی؟ شیزا کے خلوص پر اسے شک نہ تھا۔ اچھا، شیزا کی سوچوں میں گم آواز آئی تھی۔ اچھا سنو، آج ملیح آپا آ رہی ہیں، میں نثر کو بھیجوں گی، تم تیار رہنا۔ اچھا، وہ فوراً ہی تیار ہو گئی تھی۔ اور ڈیٹ شیٹ لے آئیں؟ نہیں، میں امتحان نہیں دے رہی، اس نے گویا دھماکہ سا کیا تھا۔ کیا؟ شیزا کی آواز حیرت سے پھٹ گئی تھی۔ کیوں نہیں دے رہی؟ کافی دیر کے بعد وہ بول پائی تھی۔ بس اب میرا دل نہیں چاہتا پڑھنے کو۔ انداز میں حد درجہ لاپرواہی تھی۔ شیزا کو حیرت نے آ گھیرا۔ اسے تو ڈاکٹر بننے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ اکثر وہ اسے تعلیم کا کیڑا ہی کہا کرتی تھی۔
تمہیں کوئی پرابلم ہے یشل؟ میں محسوس کر رہی ہوں الحمدللہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سنو یشل، اگر تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو بھی گیا ہے تو اسے شیئر کرو، اپنا کیریئر کیوں داؤ پہ لگا رہی ہو؟ تمہیں تو اتنا شوق تھا ڈاکٹر بننے کا، تم نے کہا تھا نا کہ تم عمر بھائی کے ساتھ ان کے ہاسپٹل میں کام کرو گی، ان جیسی ڈاکٹر بنو گی۔ اب کیا ہوا؟ وہ گمسم سی بول رہی تھی۔ ان کا ذکر مت کرو مجھ سے، اس نے سرد آواز میں کہتے ہوئے فون رکھ دیا تھا۔ السلام علیکم۔ شام کو تیار ہو کر بیٹھی تھی کہ نصر آ گیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو، بوڑھی ہو اور بوڑھی ہو کر مرو، وہ خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ وہ ہلکے سے ہنس دی۔ مامی کہاں ہیں؟ اندر ہیں۔ تم چلو، میں انہیں سلام کر کے ابھی آیا، ذرا جلدی ہے۔ اس نے چابی اس کی طرف بڑھائی۔ کوئی چائے ٹھنڈا وغیرہ؟ وہ آرام سے پوچھنے لگی چابی لیتے ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت میں جلدی میں ہوں، اس لیے چائے پانی کا پوچھ رہی ہو؟ مجھے جذباتی نہ کرو، پانی میں پینے بھی بیٹھ جاؤں گا، اس نے اندر جاتے جاتے دھمکی دی تھی۔ وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ آ گیا تھا۔ تم سے ایک بات کہنی تھی، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ کیا؟ وہ گردن گھما کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ صدا کے لاپرواہ چہرے پر سوچو کہ کئی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ تمہارا بھائی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ وہ ذرا سا جھک کر پوچھنے لگا۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر دوبارہ باہر دیکھنے لگی تھی، گردن گھما کر۔ یشل، اس نے آواز دیکھ کر دوبارہ مخاطب کیا تھا، اس موضوع پر مجھ سے کوئی بات مت کرو، وہ اسپاٹ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تم بتاؤ تو، بات کیا ہوئی ہے؟ میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے کانوں میں سنبھل کی بڑبڑاہٹیں تھیں۔ نہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے اور نہ تم سے کچھ سننا ہے، پلیز لیو دس ٹاپک۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ بس تم سے یہ کہنا تھا کہ اگر بھائی اور تمہارے درمیان کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو اس میں بھائی بالکل بے قصور ہیں یشل، وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں، سارا قصور تو میرا ہی ہے، وہ زہر خند انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ کوئی تیسرا فرد ہے جو تم دونوں، تیسرا ہو یا چوتھا، اب اگر تم نے نصر مزید آگے اس موضوع پر بات کی تو میں یہیں اتر جاؤں گی۔ بات کاٹ کر اس نے تنبیہ کی تھی۔ مجبوراً اسے چپ ہو جانا پڑا۔ تیسرا ہو یا چوتھا، اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہو تو ساری دنیا بھی آ کر اسے نہیں ختم کر سکتی۔ وہ پلٹ کر دوبارہ باہر کے دوڑتے مناظر میں محو ہو گئی تھی۔ کچھ بھی صحیح، تم خوبصورت بھی ہو، ذہین اور سگر بھی، مگر اتنی ہی بدتمیز بھی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ جیسے بنا کر بولا تھا، جیسی بھی ہوں تمہاری بہن ہوں۔ اس کے لہجے کی بناہٹ پر اسے ہنسی آ گئی تھی۔ تم سے ایک اور بات بھی کہنی تھی، موڑ کاٹتے ہوئے وہ بولا۔ اب کیا بات ہے؟ وہ ذرا سا اس کی طرف مڑی تھی۔ وعدہ کرو تم ابھی کسی کو نہیں بتاؤ گی؟ شیزا کو بھی نہیں، وہ قدرے دھیمے لہجے میں اسے کہہ رہا تھا۔ پرومس مارے تجسس کے، فوراً ہی وعدہ کیا تھا۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا، گاڑی کو بریکیں لگائیں۔ مگر تم تو بولو، وہ بول پڑی۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، ذرا سا رک کر اس نے بتایا۔ ہائے کہ اس سے بے ہوش ہونے کی کسر تھی بھی بے انتہائی شرارتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ حواسوں میں تو ہو، اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ پھر حسب توقع اس کے بال اس کی مٹھی میں تھے۔ چھوڑو جاہل لڑکی، وہ میرے ساتھ پڑھتی ہے، فرینہ نام ہے۔ یوں کہو نا۔ اطمینان کا سانس لے کر اس نے بال چھوڑ کر ہاتھ جھاڑے۔ تم تو عجیب لڑکی ہو، اگر سچ مچ کسی نے تم سے اظہار محبت کیا تو کیا تم اس کا یہ حشر کرو گی؟ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ اس سے بھی برا۔ ویسے تم فرینہ کے بارے میں بتاؤ، جواب دے کر وہ پوچھنے لگی۔ ہم وہیں جا رہے ہیں، اس کے گھر، اس کے فادر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا پلان ہے، اس نے سر ہلا کر گویا داد دی۔ میں چلا تو جاتا مگر عجیب سا لگ رہا تھا، اس نے معصومیت سے بتایا۔ چلو دیکھتے ہیں اس کو، وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ وہ فرینہ سے ملی تھی، نہ صرف وہ بلکہ اس کی پوری فیملی بھی اسے بے حد پسند آئی تھی۔ یار شیزا، ایک کپ چائے تو بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ ساتھ سلاد میں الجھی ہوئی تھی تب وہ تھکا تھکا سا کچن میں آیا تھا۔ اس وقت پھپھو نے شیزا کو آواز دی تھی۔ اچھا بھائی، آ کر بناتی ہوں۔ وہ کچن سے نکل گئی تھی۔ اجلت میں میرے کمرے میں پہنچا دینا، تب تک میں فریش ہو لوں۔ اسے دیکھ کر وہ واپس پلٹنے کو تھا، پھر کچھ سوچ کر اندر آ گیا۔ سرخ لان کے پرنٹڈ دوپٹے اور کرتے میں سفید چکن کی شلوار پہنے، ہلکا ہلکا میک اپ کیے، لمبے سیاہ بالوں کو کلپ میں قید کیے، وہ اس وقت اسے جیسے اتنی تھکن میں تازگی کا احساس دے گئی تھی۔ کیسی ہو یشل؟ ملیح آپا کی شادی کے بعد اب آئی تھی وہ پھپھو کے ہاں۔ کچھ بھی بولے بغیر اس نے بڑی بے ہنگم انداز میں کرسی کھسکائی اور کھڑی ہو گئی۔ یہ تم امتحان کیوں نہیں دے رہی ہو؟ اس کے جواب نہ دینے پر کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا تھا کرسی پر۔ میری مرضی۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر بڑے سرد انداز میں اسے دیکھا تھا۔ اس موقع پر مرضی کے بجائے عقل کا استعمال زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے مشورہ دینے والے؟ اس کا لہجہ تنا ہوا تھا۔ چلو میں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ تھوڑی دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ بولا، مجھے کرنے دیجیے، آپ فکر مند نہ ہوں، میرے علاوہ اور بھی فکر مند ہونے کو بہت سے لوگ ہیں، ان کی پرواہ کر لو۔ تنبیہ انداز میں اسے گھورتے ہوئے ڈیٹ شیٹ نکال کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ وہ ذرا کی ذرا چونکی تھی، پھر نارمل ہو گئی تھی۔ آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ ایک تندیہ سی مسکراہٹ آئی تھی اس کے چہرے پر۔ اب تو کر لی، اٹھاؤ اسے۔ اس کی تندیہ مسکراہٹ نظر انداز کر گیا تھا وہ۔ اچھا، اس نے واقعی ڈیٹ شیٹ ٹیبل پر سے اٹھا لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے یشل، جو کچھ ہوا اس میں سارا قصور میرا تھا، مگر اب اپنے ساتھ یوں زیادتی مت کرنا پلیز۔ اسے ڈیٹ شیٹ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر وہ نرم لہجے میں کہتے ہوئے واپس جانے کو پلٹا تھا۔ ادھر یہ چولہے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نکلتے نکلتے اس نے یوں ہی مڑ کر دیکھا تھا اور پھر سن سا کھڑا رہ گیا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے کاغذ چھولوں کے سپرد کیا اور اس کے پاس سے نکلتی چلی گئی اور وہ یوں ہی کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ فیروزی جھلملاتی ساڑی میں ملیح آپا بلا شبہ بے حد کیوٹ لگ رہی تھیں۔
کیسی ہیں آپ؟ ہارون بھائی کو سلام کر کے وہ ملیحہ سے لپٹ گئی۔ بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ حسب عادت پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، پیچھے سے شیزا کی خفگی سے بھری آواز آئی تھی۔ کیوں بھئی؟ چوتھی کے بعد اب آئی ہے، اب ہمارے گھر میں مزہ نہیں آتا اسے۔ وہ خفا سی تھی۔ امتحان بھی تو قریب ہیں، پڑھائی میں مصروف ہوگی۔ ملیحہ نے پیار سے اسے دیکھا۔ ہاں پڑھائی میں، وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہارا راشن آ چکا ہے بھئی، اب تم آ جاؤ۔ نصر بھی وہیں آ کر بیٹھ گیا تھا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ٹیوٹر تمہیں فل ٹائم دستیاب ہو۔ نصر کا لہجہ شرارتی تھا، وہ سمجھ نہ پائی۔ میری بیٹی کو تنگ نہ کرو۔ پھپھو نے بڑھ کر اس کی خوشنما پیشانی چوم لی تھی۔ وہ حیران سی ہوئی تھی، ان سب کے رویوں میں کوئی خاص بات تھی جو وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ اور اب آپ کی بیٹی پڑھائی بھی چھوڑ چکی ہے؟ امی کی خفگی سے بھرپور آواز سنائی دی تھی۔ ہارون کے پاس بیٹھے عمر نے بھی ملیحہ آپا سے باتیں کرتی یشل پہ ایک نظر ڈالی تھی، مگر پھر ہارون کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ شام کے واقعے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے یہ تو امید نہیں تھی کہ وہ یوں اپنے مستقبل سے کھیل بیٹھے گی۔ چلو خیر ہے، اب ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ مطمئن تھا۔ تم پریشان نہ ہو فائزہ، اتنی محنت بھی تو کرنی پڑتی تھی اسے، پھر راتوں کی جگائی الگ، صحت بھی خراب ہو رہی تھی، اور پھر بھئی گھر میں ایک ہی ڈاکٹر کافی ہے۔ وہ خوش دلی سے کہہ رہی تھی اور امی بے دلی سے مسکرا دیں۔ اصل دھماکہ تو اس وقت ہوا جب اس نے عمر احمد سے شادی سے انکار کیا۔ امی کو تو پتنگے لگ گئے تھے، اتنا اچھا رشتہ وہ کسی قیمت پر ہاتھ سے نہیں نکالنا چاہتی تھی۔ ابو بھی چپ سے تھے۔ تم کب تک اپنی ہی کرو گی؟ تم نے پڑھائی چھوڑ دی، تمہیں کسی نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ تمہارے ابو کو کتنا ارمان تھا کہ تم ڈاکٹر بنتی، مگر تمہیں خیال نہیں آیا۔ آخر کب تک تم اپنے بارے میں احمقانہ فیصلے کرتی رہو گی؟ وہ سخت خفا تھیں۔ مجھے وہاں نہیں کرنی، اس نے بس یہ کہا۔ پھر کہاں کرنی ہے؟ وہ سلگ گئی تھی۔ بس وہاں نہیں، اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ وہ کھول کر رہ گئی تھی۔ جبھی تو کہہ رہی ہوں، وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ دماغ درست کر لو اپنا، وہ تو تمہارے باپ نے کہا تھا پوچھنے کو، تو میں نے پوچھ لیا، وگرنہ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت اپنی مرضی کر لی۔ ان کا غصے سے برا حال تھا اس کی ڈٹائی دیکھ کر۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ کیا بس وہی رہ گئے میرے لیے؟ اس نے سر اٹھا کر ذرا بے بسی سے کھولتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ اب تم مجھے سمجھاؤ گی؟ وہ پھر بھڑک گئی تھی۔ اور کون سی قطاریں کھڑی ہیں رشتوں کی؟ سن لو بی بی، صرف تمہارے کان میں ڈالنا مقصود تھا، سو ڈال دیا۔ کسی دھوبی چمہار سے بیاہ دیں، مگر ان سے نہیں۔ وہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ اب تم اسے دھوبی چمہار سے ملاؤ گی؟ انہوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں یہی اوقات تو اب رہ گئی ہے ہماری کہ انہیں بھی جھانکتے پھریں۔ ان کا دل جل کر رہ گیا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو، نتائج آپ بھگتی رہے گا۔ نہ صرف لہجہ بلکہ چہرے کے تاثرات بھی انتہائی تھے۔ امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ کفر نہ بکو، امی لرز کر رہ گئی تھیں، لہجہ بھی دھیما پڑا تھا۔ پھر آپ مجھے خود جان سے مار دیں گے، مگر یہ سب کرنے کو مت کہیں۔ ایک دم ہی ان کے گلے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی اور وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھر کبھی سامنے آ کر ذرا یہ بات بتا، اب کہاں ہوگی میرے دوست؟ ملاقات بتا۔ تو عالم ہے، سمجھتا ہے کتابوں کی زباں۔ میرا چہرہ کبھی پڑھ، میرے حالات بتا، بس ہو جائے مجھے میری محبت حاصل۔ تو کوئی ایسی دعا، ایسی مناجات بتا۔ تو تم نے انکار کر دیا؟ یشل احمد کھلی کھڑکی سے چاند کو دیکھ کر اس نے سوچا اور پردے برابر کرتا بستر پر آ گیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا عمر احمد، کوئی اس کے اندر چلا آیا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار ہی اتنا غصہ آیا تھا، جو شاید اس کا سب کچھ ہی بہا کر لے گیا تھا۔ اس کی بھی سن لینا تھی۔ الزام لگانے سے پہلے دل نے گویا پھر سے پچھتا کر بڑے زوردار شکایت کی تھی۔ پھر یوں ہوا تھا کہ انتہائی سادگی سے شیزا کی رخصتی عمار کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ اس نے احتجاج بھی کیا، مگر امی نے گویا ایک کڑوی نگاہ ڈال کر اسے خاموش کرا دیا تھا۔ وہ تو اب اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی، زیادہ سے زیادہ شیزا ہی اسے کہلوا دیتی تھی۔ ہاں شیزا ویسے ہی تھی، اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، مگر وہ امی کے رویے کی وجہ سے سب سے الگ تھلگ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھپھو کے ہاں جانا تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ وہ اگر آ بھی جائیں تو زیادہ سامنے ہی نہ جاتی تھی، مگر ان کی محبتیں ویسی ہی تھیں اس کے لیے، بس شاید اس نے محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ عمر سے بھی سامنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ شیلا بھابھی بھی شیزا کی شادی کے بعد آج کل آئی ہوئی تھیں، کیونکہ پھپھو کے پتے کا آپریشن ہوا تھا، سو احمد بھائی نے انہیں پاکستان بھیج دیا تھا۔ سن رہے ہیں آپ، شیلا پرسوں کی فلائٹ سے واپس جا رہی ہے۔ امی نے تھرمس سے چائے انڈیل کر مگ ابو کے سامنے رکھا۔ ابھی 15 دن پہلے ہی تو آئی ہیں دلہن، وہ حیرانی سے بولے۔ ہاں موسم برداشت نہیں ہو رہا ان سے، گویا ساری زندگی کینیڈا ہی میں تو گزاری ہے انہوں نے۔ کہتی ہیں گرمی بہت ہے۔ امی اچھی خاصی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ہاں گرمی تو واقعی بہت ہے۔ ابو تو فوراً ہی شیلا بھابھی کے بیان سے متفق ہو گئے تھے، کیونکہ گرمی انہیں بھی بہت لگتی تھی۔ 24 سال یہاں گزار کر گئی ہیں، 3 سال ہی میں عادت بدل گئی۔ امی نہ جانے کیوں تپی ہوئی تھیں۔ ابو نے غور سے انہیں دیکھا۔ اصل بات بتائیے، ہوا کیا ہے؟ انہوں نے مگ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ آپ ہی بتائیں۔ آپا کا ابھی پچھلے ہفتے ہی آپریشن ہوا ہے، صحیح سے بیٹھ بھی نہیں سکتی وہ، کسی نہ کسی طرح عمر کر دیتا ہے، پھر اسے ہاسپٹل بھی جانا ہوتا ہے۔ چلو یہ تو آسان رہتا ہے، تاکہ کوئی عورت گھر میں موجود ہے، حالانکہ وہ تو آپا سے زیادہ واسطہ رکھتی ہی نہیں ہے۔
نصر کے بھی امتحان ہو رہے ہیں، ویسے بھی عمر نے ہاسٹل بھیج دیا ہے، ظاہر ہے سکون کی اسے بھی ضرورت ہے۔ احمد کو بھی سوچنا چاہیے، کیوں بلوا رہا ہے اسے، وہ تو خیر رہنا ہی نہیں چاہتی یہاں۔ آپا بھی کس بے بسی میں پڑی ہیں، مجھے تو اتنا خوف آنے لگا ہے کہ کیا میری اولاد بھی کل کو اسی طرح کرے گی میرے ساتھ۔ بولتے بولتے آخر میں وہ دل گرفتہ ہی ہو گئی تھی۔ بھابھی شیلا کی امی کو بھی خیال رکھنا چاہیے، 4 گھر چھوڑ کر رہتی ہیں مگر پوچھتی تک نہیں پلٹ کر، سنبل ہی کو بھیج دیا کریں۔ مگر انہوں نے تو انا کا مسئلہ ہی بنا لیا ہے، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ دروازے میں کھڑی یشل ان کے اس جملے پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ کوئی بات ہوئی ضرور ہے جس کی اسے خبر نہیں ہے۔ وہ بھی ناشتے کے لیے ہی آ رہی تھی کہ امی کی باتیں سن کر وہیں رک گئی تھی۔ پھپھو کی بے بسی کا سوچ کر دل بھر بھر آ رہا تھا، سلائس شیزا کے حلق میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے اس نے چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا تھا، تبھی امی کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ آنسو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو بیٹی، تم ماں کی خدمت کے قابل ہوتی تو میں خود تمہیں وہاں بھیج دیتی۔ اب بھی کچھ نہیں ہوا، میں خود چلی جاؤں گی آپا کے پاس۔ وہ تڑپ سی گئی تھی اسے ماں کے لیے یوں آنسو بہاتا دیکھ کر۔ مامی آپ کی بھی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج کل، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ نہیں اس سے نہیں کہوں گی میں، اسے خود خیال نہیں ہے، اتنی بے حس ہو گئی ہے وہ، سب کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ امی کی وسیلی آواز آئی تھی اور وہ وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ اسے کچھ مت کہیں مامی، پلٹتے ہوئے شیزا کی آواز کانوں میں آئی تھی۔ وہ آہستگی سے کمرے سے نکل گئی۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد شام کو وہ ابو کے کمرے میں تھی۔ اب پھپھو کیسی ہیں ابو، آپ نے فون کیا تھا، وہ انہیں چائے دیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بس ٹھیک ہیں بیٹے، ہاں آج عمر سے بات ہوئی تھی، کل احمد کی دلہن واپس جا رہی ہے، وہ بتانے لگے، اور پھپھو بات کاٹ کر وہ بولی، کہہ رہا تھا نصر کو بلا لوں گا، گھر میں پڑھ لے گا، اسے بھی تو ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، نوکری تو مجبوری نہیں دیکھتی نا، تمہاری امی کہہ رہی تھی جانے کو، مگر شیزا کو آج کل اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ کہہ رہے تھے امی کا بی پی تو ویسے بھی آج کل نارمل نہیں تھا۔ وہ انہیں دیکھنے لگی، احساس ہوا کہ ابو نے صرف اس کا ہی نام نہیں لیا تھا، گویا اسے نظر انداز کر دیا تھا، اس کا دل گویا ڈوب کر ابھرا تھا۔ پھر وہ اسے دیکھنے لگے، کچھ سمجھ بھی رہے تھے۔ میں تو فارغ ہوں، آپ امار بھائی سے کہہ دیں مجھے کل صبح پھپھو کے ہاں ڈراپ کر دیں۔ اس نے نظر جھکا کر کہا تو ابو بے اختیار مسکرائے تھے، وہ بھی بہن کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ تھینک یو بیٹا، آپ نے میری بہت سی پریشانیاں سمیٹ لیں۔ ابو نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوم لیا تھا۔ ایک سکون سا اس نے اپنے اندر اترتا محسوس کیا تھا، جسے محسوس کر کے وہ مسکرا دی۔ آج تم نے چائے بہت اچھی بنائی ہے۔ چائے کے سپ لیتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرائے تھے۔ تھینک یو ابو جی، وہ بھی ہلکے سے ہنس دی تھی۔ یوں ہی ہنستی رہا کرو میری بچی۔ ابو نے بہت پیار سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تھا، ان کی بات پہ آنکھیں خود بخود نم ہو گئی تھیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، یشل بیٹا، جی ابو، ان کی آواز پر وہ جاتے جاتے پلٹ آئی تھی۔ یہاں آؤ میرے پاس، جی، وہ وہیں کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی ان کے پاس۔ بیٹا تمہیں پتہ ہے تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ سرسبز، تر و تازہ۔ جی ابو، وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میری بیٹی، میں تمہیں ویسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں، میری بیٹی جیسے تم تھی پہلے، ہنستی ہوئی لڑتی جھگڑتی سی لڑکی جو پورے گھر میں رونق سے بکھرائے رہتی تھی، جو میرے گھر کی روشنی تھی، کیا تم مجھے میری وہ بیٹی واپس دے سکتی ہو؟ ابو کی آنکھیں نم تھیں، وہ ایک دم سے رو پڑی تھی۔ بیٹا تم چاہو گی تو یہ نام نہاد نفرتوں کا سفر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ابو، وہ حیرت سے آنسو بہانا بھول گئی تھی۔ ہاں بیٹی، انہوں نے سر ہلایا۔ مگر ابو، بیٹا غلط فہمی ہو جاتی ہے، اسے معاف کر دو۔ ابو آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ساتھ حیرانی بھی جھلک رہی تھی۔ اور بیٹا سچ پوچھو تو یہ نفرت نہیں ہے، یہ تو دکھ کی ایک کیفیت ہے جو تم پر گزری ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، مجھے عمر نے ایک ایک بات بتا دی تھی، مجھے اس کی سچائی پسند آئی۔ ابو، میرے احساسات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ خفا خفا سی انہیں دیکھنے لگی۔ ہے بیٹا ہے، بس یہ نفرت نہیں، یہ وہ دکھ ہے جو تم نے شدت سے محسوس کیا ہے۔ اگر یہ نفرت ہوتی نا تو بیٹا جی عمر سے وابستہ کوئی بھی رشتہ تمہارے لیے محترم نہ ہوتا۔ کیوں تم شیزا سے اب تک اتنی محبت کرتی ہو؟ کیوں اس کی بھی تو ماں ہے جسے تم نفرت کرتی ہو؟ وہ بولے، وہ آپ کی بہن ہے بس، اس لیے وہ قدر جھنجھلا کر کھڑی ہو گئی تھی جانے کے لیے۔ یشل ہوں کی آواز پر وہ رک گئی۔ اس نے بھی تو تم سے ایکسکیوز کیا تھا بیٹا، مجھے افسوس رہے گا کہ تم نے ہی بڑے پن کا ثبوت نہیں دیا۔ وہ بھی اب تھوڑے سے خفا نظر آئے تھے۔ انہوں نے مجھے وہ سب کیوں کہا تھا، وہ بگڑ گئی۔ اگر تم بھی اس طرح اپنے متعلق کوئی بات سن لیتی تو اسی طرح ری ایکٹ کرتی۔ تم بہت سی باتیں نہیں جانتی بیٹے، وہ کہہ رہے تھے، میں نے بھی تو سنا تھا سب کچھ، میں ان کے پیچھے ہی تو کھڑی ہوئی تھی، مجھے تو ہنسی آئی تھی ان کی باتوں پر۔ مگر وہ بنا کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بیٹا تمہارا واسطہ ان لڑکیوں سے رہا ہے، ان کی فطرت تم جانتی ہو، اس کی تو صرف سلام دعا ہے۔ پھر کیا تم ان کے مزاج کو جانتی نہیں کیا؟ انہوں نے میری بہت زیادہ انسلٹ کی تھی، یاد کر کے آنکھیں بھیگ گئی تھیں اس کی۔ جب توقع کے برخلاف کوئی بات ہو جائے تو آدمی کبھی کبھی ایسے بھی برے طریقے سے ری ایکٹ کرتا ہے بیٹے، ہر سوال کا جواب تھا ان کے پاس۔ ابو، وہ بھیگی بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی، اس سے بھی برا طریقہ کوئی ہوتا ہے؟ بس بیٹا، ابو نے بڑی محبت سے اسے دیکھا، پھر گویا ہوئے، میں چاہتا ہوں گھروں کے دروازوں کی طرح دلوں کے دروازے بھی کبھی بند نہ ہوں۔ ان کا ہاتھ اس کے سر پر ٹھہر گیا تھا، ساتھ ہی اس کا دل بھی۔ دوسری صبح وہ جانے سے پہلے امار بھائی کے کمرے میں آ گئی تھی۔ شیزا اس وقت بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیڈ پر پڑی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ آج کل وہ کسی بھی وقت ہاسپٹل جا سکتی تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ لیمن کلر کے سوٹ میں ملبوس اس کے نہائے دھوئے وجود کو بڑی حیرت سے اس نے دیکھا۔ ہاں پھپھو کے پاس جا رہی ہوں رہنے۔
वो हल्का सा मुस्कुराई थी। इधर शीज़ा गुमसुम सी हो गई थी। उसकी बात सुनकर तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? उसने चादर तय करके साइड पर रखी। ठीक हूँ, बस ज़रा बीपी कुछ नॉर्मल नहीं। वो थकी थकी सी बेड पर बैठ गई थी। अच्छा मैं चलूँ, खुदा हाफिज़। उसने कदम बढ़ाए थे। यशल न जाने क्या था उसकी आवाज़ में। वो तहीर के साथ पलटी थी। शीज़ा के आंसू बह रहे थे। थैंक यू सो मच यशल, मैं बहुत परेशान थी। मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं उनके पास रह सकूं। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आ रहा था, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। तुम अगर मना कर देती तो मेरा मान टूट जाता। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। पता नहीं भाभी क्यों अम्मी के साथ रहने पर आमादा नहीं है। कितनी शुक्रगुजार हो रही थी। यशल को नदामत ने आ घेरा। पागल ना बनो, तुम कहकर तो देखती। उसने बैठकर उसके आंसू साफ किए। यशल वो फिर से रो पड़ी थी उसके हाथ थाम कर। मुझे नहीं पता तुम भाई से क्यों खफा हो। यकीनन कोई बड़ी बात हुई होगी जो तुमने यूँ आना जाना ही छोड़ दिया, बल्कि अपना करियर तक दाव पर लगा दिया। मगर प्लीज़ यशल, उनकी जो भी खता थी अब उसे बख्श दो। उनका अकेलापन और तुम्हारी खामोशी हम सबको तोड़ने लगी है। हम सब तुम्हें वैसा देखना चाहते हैं जैसे तुम पहले थी। वो साकित सी बैठी उसे रोते हुए देखती रही। आंसू बहाते हुए शीज़ा ने सर उठाकर उसके सर्द सपाट चेहरे की तरफ देखा, फिर उसके हाथ छोड़कर नढाल से अंदाज में तकिए पर सर टेक कर आंखें मूंद दी। अमार भाई ने हॉर्न बजाया था। वो चौंक कर खड़ी हो गई। अपना ख्याल रखना, ज़ेरे लब कहते हुए उसकी पेशानी चूमकर वो आहिस्तगी से कमरे से निकल गई और शीज़ा के आंसू फिर से बह निकले। खुले हुए गेट को आहिस्तगी से धकेल कर वो अंदर आ गई। कितने अरसे बाद वो पुप्पो के यहाँ आई थी यूँ अकेले। अमार भाई की शादी के बाद तो शायद एक आध मरतबा आई थी बस। छोटा सा लॉन क्रॉस करते हुए उसने दरख्तों और पौधों पर नज़र दौड़ाई। हर चीज़ खुश बेरंग और वीरान सी महसूस हुई थी। सुर्ख फूल पैरों में आ रहे थे। उसने झुककर उन्हें समेटा और सीढ़ियों पर रखे मोतियों के गमले में डाल दिया, जिसके पत्तों को कीड़ों ने खा लिया था। पुप्पो तो पौधों की बहुत हिफाजत किया करती थी, मगर अब तो पूरा लॉन ही गोया झाड़ झंगार बना हुआ था। उसका दिल ख़राब होने लगा था। उनकी यह हालत देखकर घास की हालत अलग अबतर थी। उसने संगे मरमर के बने मोर को देखा जो पर फैलाए लॉन के दाएं कोने में खड़ा था। उसके मुंह में बनाए जाने वाला फवारा भी खुश था। वो घबराकर तेजी से अंदर की तरफ आई थी। बरामदे में पड़े पुप्पो के तख्त को खाली देखकर उसकी आंखें भर आईं। किचन की तरफ से खटर पटर की आवाज़ें आ रही थी। वो इधर जाना ही चाहती थी कि पुप्पो के कमरे से आती तेज़ आवाज़ पर चौंक कर उस तरफ ही बढ़ गई। उफ ताई अम्मा, प्लीज़ मुँह तो खोलिए। शैला भाभी की झुंझलाई हुई आवाज़ पर उसके कदम पुप्पो के कमरे के बाहर ही रुक गए थे। उसने झांक कर अंदर देखा। पुप्पो गनूदगी में मालूम होती थी और भाभी गालबन उन्हें नाश्ता करा रही थी। उकताया हुआ चेहरा, बेजार आवाज़, आपने तो तंग करके रख दिया है। ज़रा से सुकून के लिए आई थी पाकिस्तान, मगर यहाँ हर दफ़ा एक नया मसला खड़ा रहता है। पता नहीं किसने मशवरा दिया था ऑपरेशन कराएं। अच्छा खासा दवा से काम चल रहा था। खुशनुमा निगाहों से देखते हुए ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ा रही थी। वो हैरत से दंग खड़ी उन्हें देखती रह गई। किस कदर गैर मुहज़्ज़ब हो रही थी वो। नागवारी उनके चेहरे और हर हरकत से अयां थी। फिर उसने नज़रें उन पर से हटाकर पुप्पो को देखा। वो अजीब उलझे हुए बाल और बैले से कपड़े, वो तो बड़ी खुशलबाज हुआ करती थी, हर दम नहाई हुई महकी महकी सी। और इस वक्त तो वो जिस बिस्तर पर थी उसकी चादर भी साफ न थी। जल्दी से मुंह खोले। नहीं दुल्हन, मुझे नहीं खाना। इस वक्त पुप्पो के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे और वो कोशिश के बावजूद आंखें नहीं खोल पा रही थी। और कौन सा वक्त होगा, मुझे और भी बहुत से काम है। अब हर वक्त आपकी पट्टी से लगकर तो नहीं बैठी रहूंगी ना मैं। ये लें, सख्त आवाज़ में कहते हुए उसने ज़बरदस्ती स्लाइस उनके मुंह में ठोंस दिया था और पुप्पो को बेख्तियार अपाई आ गई थी। उफ। बकिया स्लाइस प्लेट में वापस फेंककर वो नाक पर टिश्यू रखते हुए फ़ौरन ही पीछे हटी थी। और वो तो जैसे बेख्तियार ही आगे बढ़ी थी। इजलत में उन्हें सलाम किया था और फिर पुप्पो पर झुक गई थी। और भाभी ने हैरत से उसे देखा, फिर सर हिलाकर कमरे से निकल गई। मारे अबकाइयों के बुरा हाल था उनका। कमरे से आती हुई शैला भाभी की तेज़ आवाज़ पर वो शर्ट पहनता हुआ तेज़ी से अपने कमरे से निकला था। वो अपने पोषण की तरफ जाती दिखाई दी थी। तब वो तेज़ी से अम्मी की तरफ भागा था, मगर कमरे में दाखिल होते ही उसके कदम गोया थम से गए थे और बसारतों पर गोया ढेरों फूल गिरे थे। सामने ही वो उसकी अम्मी पर झुकी बहुत नरमी और मलायमत से तौलिए से उनका मुंह साफ कर रही थी। सारी गंदगी गालबन पहले ही समेट चुकी थी। आहट पर पलट कर देखा, वो दरवाजे में खड़ा था। संजीदगी से उसे सलाम करके वो फिर से पुप्पो की तरफ मतवजा हो गई थी। वो सर हिलाता हुआ अम्मी के पास आ गया। पुप्पो, वो उन्हें आवाज़ दे रही थी। कौन? उन्होंने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर खोल ना पाई, गालबन कमज़ोरी और बीपी नॉर्मल ना होने की वजह से। मैं पुप्पो यशल। उसने झुककर लेटी हुई पुप्पो के चेहरा हाथों में थामा था बहुत नरमी से। उसकी हालत जैसे दिल को चीरे डाल रही थी। यशल, उनकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। उन्होंने फिर से आंखें खोलने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हुई। हाँ, चेहरे के तासुरात ज़रूर तब्दील हुए थे। पुप्पो का बीपी चेक कर ले। सर उठाकर उसे देखा था। वो पहले ही स्टेथोस्कोप और बीपी चेक करने का आला लिए खड़ा था। वो खामोशी से उनकी आस्तीन ऊपर करने लगी। वो गले में स्टेथोस्कोप डालता उनकी तरफ आ गया। यशल, तुम आ गई? जी पुप्पो। उसने बहुत मलाइमत से उनका हाथ थाम लिया। तुम कहाँ चली गई थी? ढेरों आंसू उनकी आंखों से बह निकले थे। अब तो आ गई हूँ ना पुप्पो। उसने अपनी आंखें नम होती महसूस की थी। अब तो नहीं जाओगी ना? कितना अजीब सा लहजा था उनका, बेबसी से भरपूर। वो गुमसुम सी होकर उन्हें देखने लगी। बीपी चेक करते हुए उमर अहमद को यूँ लगा गोया उसके दिल की माँ उसकी तफसीर बनी हुई हो। इस वक्त मैं नहीं जाऊँगी पुप्पो,
آپ کے پاس رہوں گی۔ اس نے ٹیشو سے ان کی آنکھیں صاف کی تھی، پھر اپنی آنکھیں بھی رگڑی تھی۔ گہرا سکون اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیا تھا عمر نے۔ وہ کہتی ہے میں بوجھ ہوں، وہ جیسے غنودگی میں بولی تھی۔ یہ بھابی؟ وہ حیرت و افسوس سے سر اٹھا کر عمر کو دیکھنے لگی۔ ایسا ہی ہے، پھوپھو کا آپریشن اتنا سیریس تو نہیں تھا جتنی پھوپھو کی حالت خراب ہے۔ وہ بہت ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ ہاں، وامٹنگ اور بی پی نارمل نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بڑی نرمی سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے پھوپھو کی طرف دیکھا، وہ پھر سے غنودگی میں چلی گئی تھیں، مگر چہرے کے تاثرات خاصے حوصلہ افزا تھے۔ وہ پلٹ کر ان کی دوائیں دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر کمرے سے نکل آئی۔ پھوپھو کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، اسٹڈی میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھے۔ پھر کچن کی طرف آ گئی جہاں وہ تھرمس سے چائے نکال رہے تھے۔ مگ میں سامنے ہی پلیٹ میں 2 سلائس ٹوسٹ اور عجیب سی شکل کا فرائی انڈا جو غالباً کافی دیر پہلے بنایا گیا تھا۔ السلام علیکم پھوپھا، وہ چپکے سے ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح چونک کر پلٹے تھے، پھر اسے دیکھ کر گویا چہرہ کھل سا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو، کب آئیں بیٹا؟ انہوں نے بڑی نرمی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھوپھا آپ بیٹھیں، میں دے دیتی ہوں آپ کو ناشتہ۔ اس نے تھرمس ان کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ تمہارے خیال میں اب بھی میں خود ہی اپنا ناشتہ بناتا؟ وہ آرام سے جا کر چھوٹی گول ٹیبل کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ ہنس کر چائے نکالنے لگی۔ میں یہ والا انڈا نہیں کھاؤں گا، بالکل کچا ہے۔ میں نے عمر سے کہا تھا بیٹا ایسا ہی انڈا کھلانا تھا تو فرائی پین کے بجائے سیدھا میرے منہ میں توڑ دیتے۔ وہ منہ بناتے ہوئے کہہ رہے تھے فل فرائی کھانا بھی نہیں ہے آپ کو؟ وہ ریفریجریٹر سے انڈا نکالتے ہوئے بولی۔ اچھا اسے پلٹ دینا، بالکل کچا نہ ہو، یہ انڈا تو اب وہی کھائے گا۔ وہ راضی ہو گئے تھے۔ پھوپھو سو رہی ہیں تمہاری؟ وہ پوچھنے لگے۔ جی کل کب کی فلائٹ ہے بھابی کی؟ وہ بتا کر پوچھنے لگی۔ صبح کی بیٹا۔ وہ کچھ چپ سے ہو گئے۔ اچھا آپ ناشتہ کریں، میں پھوپھو کو دیکھتی ہوں۔ ٹیبل پر ڈھیروں برتن پڑے ہوئے تھے، اس نے سمیٹ کر جگہ پر رکھے اور پھوپھو کا ناشتہ لگایا۔ عمر کے لیے بھی انڈا فرائی کر دو اور یہ انڈا بھی اس کے سامنے ہی رہنے دینا تاکہ اسے پتہ چلے ڈھنگ کا انڈا کیسے فرائی کیا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، وہ خاموشی سے کام میں مگن ہو گئی۔ سلائس ٹوسٹر میں ڈال کر پلٹی تھی کہ وہ اندر آتا دکھائی دیا تھا۔ آؤ ناشتہ کرو۔ پھوپھا نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اتنے دنوں بعد بنا بنایا ناشتہ ملا تھا۔ وہ بنا کسی تکلف کے بیٹھ گیا۔ اس نے مگ اور تھرمس ٹیبل پر رکھا اور کچن سے نکل گئی۔ پھوپھو کے کمرے میں آئی تو وہ ہنوز آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اس نے الماری کھول کر دھلی ہوئی بیڈ شیٹ نکالی اور ساتھ ہی ان کے کپڑے بھی۔ کپڑے پریس کر کے اس نے کمرے پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ ہر چیز پر گرد جمی معلوم ہو رہی تھی۔ عمر ہی کی کتنی چیزیں وہاں پر پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک ایک کر کے تمام چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ جس وقت پھوپھا اور عمر کمرے میں آئے وہ کمرے کا نقشہ اچھا خاصا بدل چکی تھی۔ پھوپھو کو دوائیں کیسے دینی ہیں؟ اس نے قریب ہی بیٹھ کر دوائیوں کا ٹائم ٹیبل بنانا شروع کر دیا اور وہ غور سے سنتی رہی اور ذہن نشین کرتی رہی۔ ارے تم آج کچھ لیٹ نہیں ہو گئے عمر؟ شیلا بھابی کمرے میں اس وقت داخل ہوئی تھی جب وہ اسے دوائیوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ لہجہ ان کا بڑا سادہ تھا مگر وہ محسوس کر گیا تھا۔ لیٹ؟ آج تو میرا جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، بڑے ملائم لہجے میں ان سے کہہ رہا تھا۔ ادھر وہ بری طرح تپی تھی۔ اچھا تو میرے ہی کچھ کام کر دو۔ انہوں نے بھی بڑے آرام سے پینترا بدل لیا تھا۔ مگر چونکہ اب میں تیار ہو ہی گیا ہوں تو چلا جاتا ہوں، وہ بڑے آرام سے کہتا کھڑا ہوا اور پھوپھا کو خداحافظ کرتے کمرے سے نکل گیا۔ دیکھ لیں بڑے ابا، وہ بڑی خفگی سے مخاطب ہوئی تھی ان سے۔ مذاق کر رہا تھا وہ بیٹا، پھوپھا نے گویا بات ٹالی۔ اور تم کیسی ہو یشل؟ بڑے دنوں بعد آئی۔ ان کی آنکھیں بہت گہرائی تک اسے کھنگال آئی تھیں۔ ویسے تو پھوپھو ہی آ جاتی تھی تو مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی آنے کی، اب انہیں پرابلم تھی تو میں آ گئی۔ اس نے بڑے نپے تلے انداز میں بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تمہیں یاد کرتی رہتی ہیں، ہم لوگ تو یوں ہی پٹی سے لگے بیٹھے رہے۔ ہلکی سی ناگواری در آئی تھی ان کے لہجے میں۔ چھوڑیں بھابی، آپ سنائیے کیسی ہیں؟ وہاں وقت کیسا گزرتا ہے؟ اس نے گھبرا کر بات پلٹ دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد، بڑے ابا میں امی کی طرف جا رہی ہوں، رات کو ہی آؤں گی، اب تو یشل بھی ہے، مجھے اطمینان رہے گا۔ ویسے بھی آج کل کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی، وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس نے سر اٹھا کر پھوپھا کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ اس کو رحم سا آنے لگا ان کے اوپر۔ پھوپھا آپ یہ بتائیں آج دوپہر کو آپ کیا کھائیں گے؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر پاس ہی کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ جو مل جائے گا بیٹا، وہ کہیں کھوئے ہوئے تھے۔ لیں یہ کیا بات ہوئی جو مل جائے گا؟ آپ فرمائش کریں مجھ سے۔ وہ ان سے اصرار کرنے لگی تھی کہ اس وقت زرینہ آ گئی۔ سلام باجی، بڑے دن بعد آئے ہو۔ اسے دیکھ کر زرینہ کی بانچیں کھل گئی تھیں۔ کیسی ہو زرینہ؟ جواب دے کر وہ اس کی خیریت پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں باجی، آپ سناؤ؟ وہ پھیل کر کارپیٹ پر بیٹھنے لگی۔ نہیں بھئی زرینہ بیگم، فوراً اٹھو، کام بہت ہے، آج بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود بھی کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اسے بھی کھڑا کر دیا تھا۔ اچھا جی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ پورا گھر ہی گرد آلود ہو رہا تھا۔ زرینہ تو صرف اوپر سے صفائی کر کے چلی جاتی تھی، کوئی سر پر کھڑا ہو کر کام کرانے والا نہیں تھا۔ بھابھی کو اتنی توفیق ہی نہیں تھی کہ وہ چیزیں سمیٹتی یا جھاڑائی وغیرہ کرتی۔ پھوپھو کی تو حالت ہی ایسی نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکے۔ گندگی اور ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزیں اسے برداشت بھی نہ ہوتی تھیں، سو وہ زرینہ کے ساتھ لگ گئی تھی اور اس میں اسے کافی دیر بھی ہو گئی تھی۔ اسی میں کئی دفعہ پھوپھو کے کمرے میں کبھی جھانک آئی تھی۔ پھوپھا نے انہیں ناشتہ کرانے کے بعد دوائی بھی دے دی تھی اور اب وہیں ایزی چیئر پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھنے لگے تھے۔ زرینہ پھوپھا آفس نہیں جاتے؟ نہیں باجی، پھر آپا جی کے پاس کون ہوگا؟
چھٹیاں لی ہوئی ہیں جی، کوئی ہوتا ہی نہیں نا۔ دن میں ان کے پاس زرینہ نے تفصیلات فراہم کی۔ اور بھابی وہ تو جی صبح ہی نکل جاتی ہیں اپنی امی کے پاس۔ زرینہ تیزی سے برتن دھو رہی تھی، وہ سوچوں میں ڈوبی بھابی کے پاکستان آنے کا مقصد تلاش کرتی رہی۔ اچھا باجی، اور پھر کیا کھانا منگانا ہے بتا دیں۔ کھانا منگانا ہے؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں جی، بھائی صاحب نے مجھے پیسے دیے ہوئے ہیں، میں اپنی مرضی سے لے آتی ہوں۔ آج آپ ہو تو بتا دو کیا لاؤں؟ رہنے دو بس، تم مجھے یہ چیزیں لا کر دو۔ اس نے ایک لسٹ بنا کر اسے تھمائی اور پھوپھا کے کمرے کی طرف چل دی۔ پھوپھو اٹھ چکی تھیں اور پھوپھا ابھی تک کتاب ہی میں مگن تھے۔ وہ اندر آ گئی۔ اٹھ گئی پھوپھو آپ؟ وہ خوش دلی سے ان کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ کھائیں گی؟ نہیں، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیٹی رہیں پھوپھو، اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اٹھنے سے روکا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کے ہاتھ ہونٹوں سے لگاتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ عمار بھائی ڈراپ کرتے ہوئے گئے تھے۔ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ بھائی بھیا اور شیزہ وغیرہ؟ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ شیزہ بھی ٹھیک ہے، بس کسی دن بھی ہم لوگوں کی دوڑیں لگ سکتی ہیں۔ ہاں خدا وہ مبارک گھڑی لائے۔ وہ پرسکون سی نظر آنے لگی۔ اور پھوپھا آپ کی چھٹیاں کب ختم ہو رہی ہیں؟ وہ پلٹ کر ان سے پوچھنے لگی۔ میری بیٹی آ گئی ہے تو آج ہی سے ختم۔ وہ ہنس پڑے اور کتاب بند کر دی۔ نصر کب تک آئے گا؟ اب تو اس کے امتحان شروع ہو گئے ہیں۔ وہ جانا تو نہیں چاہ رہا تھا مگر عمر نے زبردستی اسے بھیج دیا۔ یہاں پریشانی بھی تو اتنی تھی، وہ بھی ہر وقت لگا ہی رہتا تھا۔ اچھا ہی ہوا ہاسٹل چلا گیا، اب پھوپھا اسے بلا لے۔ میں ہوں تو یہاں سنبھال لوں گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کا لہجہ پرخلوص تھا۔ خوش رہو بیٹا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں چلوں اپنی اسٹڈی میں، بڑے دن ہو گئے کتابوں سے ملے ہوئے، کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئے۔ کیسے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے میں نے سب کو۔ کوئی آپ جان کے بیمار ہوئی ہیں پھوپھو؟ اب زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا بیٹی، تم گھر کے حالات دیکھ رہی ہو۔ ان کی آنکھیں نم سی ہو گئی۔ جی پھوپھو، وہ محض اتنا ہی کہہ پائی۔ دلہن کا رویہ دیکھا تم نے؟ وہ چپ رہی۔ میں تمہارے پھوپھا سے کچھ نہیں کہتی، وہ پہلے ہی شرمندہ ہے۔ میں تو رونق کے لیے بہو لے کر آئی تھی، میرا گھر تو اور ویران ہو گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پھوپھو سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اس نے جھک کر ان کے آنسو پونچھ دیے تھے۔ اچھا پھوپھو، اب آپ تھوڑا آرام کریں، میں کچن میں جاتی ہوں۔ سنو جی، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تم نہا لینا۔ اس کے بالوں میں اٹکا تنکا نکالتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ آج ذرا جھڑائی اور دھلائی کی تھی گھر کی۔ وہ ہنس پڑی۔ اب اپنی بھی کر لینا۔ وہ ہلکے سے مسکرائیں۔ زیادہ گندی لگ رہی ہوں؟ زیادہ تو نہیں، بہت زیادہ گندی لگ رہی ہو۔ وہ مسکرائی تھی پھر سے۔ اچھا، وہ ہنستی ہوئی پلٹ گئی اور پھوپھو آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگی۔ آج جب گھر میں داخل ہوا تو یوں لگا جیسے ہر چیز نئی ہو۔ لان کے پودوں سے لے کر ٹی وی لاؤنج تک ہر چیز ان کی گویا جگمگا رہی تھی۔ سکون کا گہرا سانس لیے وہ اپنی امی کی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ امی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ رک سا گیا تھا۔ سامنے ہی ڈبل بیڈ پر وہ پھوپھو کے پاس ہی محو خواب تھی۔ امی بھی شاید سو رہی تھی۔ سیاہ چمکیلے بال بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ غالباً نہائی تھی۔ سیاہ سفید بلاک پرنٹ کے سوٹ میں نکھری نکھری رنگت، گھنیری سیاہ پلکیں، رخساروں پر سایہ فگن تھی۔ ذرا دیر کے لیے وہ نہ تو اس کے چمکتے بالوں پر سے اور نہ ہی گھنیری پلکوں پر سے بے ساختہ سی نظر کو ٹلنے سے بچا سکا تھا اور نہ ہی اس کے چہرے کو دیکھتے رہنے کی خواہش پر قابو پا سکا تھا۔ امی نے کروٹ لی تھی۔ وہ سنبھل کر ان کی طرف بڑھ گیا۔ ہلکے بادامی کپڑوں میں صاف ستھری سی وہ بڑی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ بے اختیار ہی اس نے امی کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اپنے رخسار سے لگایا۔ پھوپھو کی آنکھ کھل گئی تھی۔ انہوں نے بایاں ہاتھ اٹھا کر اس کے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا، بہت شفقت سے۔ لمحہ بھر کو تو وہ گمسم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ یقیناً امی کی ناراضگی ختم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ جب سے اس نے اپنے اور یشل کے واقعے کے متعلق انہیں بتایا تھا وہ اسے بے حد خفا رہنے لگی، زیادہ بات ہی نہ کرتی تھی۔ وہ انہیں منا منا کر تھک چکا تھا، سو اب خود بھی زیادہ تر چپ ہی رہا کرتا تھا۔ امی، اس نے آہستہ سے آواز دی تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ چونکی تھی۔ پھر اس کے بالوں سے انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ اس نے کئی دفعہ انہیں آواز دی مگر وہ کچھ نہ بولی تھیں۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنے ہاتھ میں تھمے ماں کے ہاتھ کو چوم کر آہستہ سے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی یشل کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جب کئی دفعہ پھوپھو کو آواز دی اور وہ کچھ نہ بولیں تو تب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ غالباً جاگ رہی تھیں مگر کچھ بول نہیں رہی تھیں۔ ان کا یہ رویہ اسے چونکا گیا تھا۔ غالباً پھوپھو سے خفا تھی مگر کیوں، وہ سوچتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ شام ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر اس نے پھوپھا کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھا۔ پھر شیزہ کا فون آ گیا پھوپھو کی خیریت پوچھنے کے لیے اور بتانے کے لیے رات کو وہ لوگ چکر لگائیں گے۔ 8 بجے یہ لوگ آئے تھے۔ اس وقت جب وہ بریانی پر دم لگا رہی تھی گھر میں ایک رونق سی اتر آئی تھی۔ اسے اس طرح سے مصروف دیکھ کر امی بہت مطمئن ہو گئی تھیں۔ تم کہاں سے آ گئی؟ اب کہاں گئی ساری تکلیفیں؟ وہ بی پی وہ ذرا سے کڑے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہاری کارکردگی دیکھنے آئی تھی۔ رہا تکلیفوں کا سوال، وہ تو تمہیں یہاں آتے دیکھ کر ہی اڑن چھو ہو گئیں۔ وہ ہنسی۔ ہاں ہاں، سب بہانے تھے، اب تو یہی لگ رہا ہے۔ اس نے چڑھایا۔ یہی سمجھ لو۔ کیا کیا پکا لیا تم نے ہمارے لیے؟ وہ سنبھل کر کھڑی ہوتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ کیا کیا؟ اس نے آنکھیں پھاڑی۔ پورا دن کام کیا ہے، تھک گئی تھی۔
اب صرف پیکٹ کے مسالے کی بریانی بنائی ہے، اس نے بتایا۔ دوپہر کو کیا پکایا تھا؟ شیزا نے ریک پر رکھی پتیلی کا ڈھکنا الٹایا۔ دال چاول اور آلو قیمہ۔ میں اب تھک گئی ہوں، تم رائتا اور سلاد بناؤ گی؟ وہ ہاتھ دھو کر آرام سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہ بھائی، ڈاکٹر نے ہمیں کام کرنے سے منع کیا ہے۔ شیزا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ بس کام سے ہی منع کیا ہے، کھانے سے نہیں کیا۔ اس نے اسے کھیرا کھاتے دیکھ کر چوٹ کی۔ نہیں جی، ان کا کہنا ہے جتنا کھا سکتی ہو کھاؤ اور کھا کھا کے پٹ جاؤ۔ نہیں بھائی، میرے میاں جی مجھے پٹنے نہیں دیں گے۔ وہ برا مانی تھی، یعنی اب رائتا اور سلاد بھی مجھے ہی بنانا پڑے گا؟ اس نے سامنے پڑی سبزیوں کی ٹوکری اپنی طرف کھینچ لی۔ نہیں نہیں، میں ہیلپ کر دیتی ہوں تھوڑی سی، رہنے دو بھائی، ڈاکٹر نے تمہیں میکے میں کام کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس نے ہنس کر دہی پھینڈنا شروع کر دیا۔ یہ سلاد بنانے لگی۔ شیزا نے اسے پہلے جیسی اپنائیت کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا اور گہری طمانینت سی اس کے اندر اتر آئی۔ اے اللہ، جلدی سے بھائی کی مشکل ختم کر دے۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی تھی۔ بھابھی تھیں جب تم آئی؟ تھوڑی دیر بعد شیزا نے پوچھا۔ ہاں، پھر چلی گئی تھی، کہہ رہی تھی رات کو آئیں گی، اس نے بتایا۔ ہاں بھائی، صرف سونا ہی تو ہے، آ جائیں گے کسی بھی وقت رات کو۔ اچھا ہے کل جا رہی ہیں؟ شیزا کی آواز میں ایک اکتاہٹ تھی۔ ہوں۔ یشل کی تنوی پر بھی اس کے چہرے کا زاویہ درست نہ ہوا تھا۔ دیکھ لو، ملنے آئے ہیں اور وہ میکے میں بیٹھی ہوئی ہے، کم از کم آج تو ہونا چاہیے تھا نا انہیں ادھر، وہ شکایتی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اور پھر ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہی تو ہے، بلکہ نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ بھابھی کا جو رویہ اس نے صبح پھوپھو کے ساتھ دیکھا تھا، تو اس لحاظ سے تو وہ شیزا سے بالکل متفق تھی۔ چلو کھانا لگاتے ہیں۔ شیزا نے رائتا بنا لیا تھا، اب بلینڈر کا جگ دھوتے ہوئے کہہ رہی تھی، رہنے دو، میں خود ہی لگاؤں گی۔ اب تم کہاں لڑکتی پھرو گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے شیلف میں سے برتن نکالے اور صاف کرنے لگی۔ بدتمیز، گیند کہہ رہی ہو مجھے؟ شیزا نے گھورا۔ گیند نہیں، فٹ بال۔ وہ ہنستی ہوئی برتن لے کر کچن سے نکلنے لگی۔ بدتمیز، خود برتن بھی صاف کر لینا۔ اس نے کپڑا ہاتھ سے رکھ دیا تھا۔ یہ لوگ کھانا کھا کر اٹھے ہی تھے کہ بھابھی واپس آ گئی، ساتھ میں سنبل اور چھوٹا بھائی بھی تھا۔ سنبل کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا سا ہو گیا تھا۔ اسے یہاں اس قدر گھلا ملا دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرانی کے ساتھ ناگواری بھی تھی۔ تم کس کے ساتھ آئیں؟ اس کے لہجے میں تجسس سا تھا۔ عمر بھائی کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، یشل کے ساتھ برتن سمیٹتا نصر بول پڑا۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی، مگر اس جواب پر سنبل کا حیران ہوتا چہرہ لطف ضرور دے گیا۔ عمر بھائی کے ساتھ وہ حیران ہوئی تھی۔ کس وقت آئیں؟ ٹائم تو نہیں دیکھا، ویسے صبح کا وقت تھا۔ اب کہ اس نے خود مزے سے بتایا، یعنی صبح آئی ہو؟ اس کی آواز میں اب مایوسی آ چلی تھی۔ اور جانے کا ارادہ کب ہے؟ جب دل چاہے گا چلی جاؤں گی، نہیں تو کبھی نہیں جاؤں گی۔ شیزا نے بات کر ہنستے ہوئے جملہ مکمل کر دیا تھا۔ او، اب بھی یہ ارادے ہیں؟ ایک تلخ مسکراہٹ آئی تھی سنبل کے چہرے پر۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا ہمارے غصے کے۔ ارادے بنتے بگڑتے کب دیر لگتی ہے ڈیئر سنبل؟ شیزا نے دو بدو جواب دیا تھا۔ چلو تم رہ رہی ہو تو میں بھی رہ جاتی ہوں۔ ایک دم ہی سنبل نے پلٹا کھایا تھا۔ اور میں چلی جاؤں گی، میرے لیے گاڑی میں جگہ رکھنا، یشل شیزا کے کان میں کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پہلے تو کبھی نہیں رہی تم، نصر سنبل سے کہہ رہا تھا۔ کس قدر منہ پھٹ ہے یہ، آپ ہی بالکل صحیح کہتی ہیں اس کے بارے میں، سنبل نے جل کر سوچا تھا۔ وہی بڑی اماں کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں تھی اس گھر میں، اب انسان ان سے کتنی باتیں کرے۔ اچھا بھئی، تو بھابھی کو آج تک عورت ہی، وہ جان بوجھ کر اٹک گیا تھا۔ تم نے تو بات پکڑ لی نصر، یشل بھی منہ بنا کر چلی گئی۔ کوئی میں سچ مچ تھوڑی رہ رہی تھی، حسب توقع وہ چڑھ گئی تھی۔ نصر مسکرایا، سکون کا سانس لے کر باہر کی طرف چل دیا۔ شکر رہ نہیں رہی تمہاری وجہ سے یشل، کچن بھی تو سمیٹنا تھا۔ نکلتے نکلتے اس نے سنا شیزا اسے کہہ رہی ہے۔ سب کے جانے کے بعد وہ سارا کام سمیٹ کر کمرے میں آئی تو پھپھو سو چکی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، سو بلا وجہ ہی کمرے میں ٹہلنے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا نیند نہیں آ رہی؟ نصر نے جھانکا تھا۔ ہاں، اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ یعنی میں اندر آ سکتا ہوں؟ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی۔ ہاں ہاں ضرور۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نصر نے کرسی کھینچ لی۔ بس زیادہ زور زور سے مت بولنا، پھپھو اٹھ جائیں گی۔ تمہاری طرح گلے میں مائک تھوڑی فٹ ہے۔ وہ اطمینان سے بیٹھ گیا تھا۔ تمہارے خیال میں اتنی زور سے بولتی ہوں؟ پہلے بولتی تھی، اب تو بولتی ہی نہیں ہو۔ ویسے یشل، مجھے تمہارے آنے کا پتہ نہیں تھا، سرپرائز ملا بھئی، وہ کہہ رہا تھا۔ کسی نے ضرورت ہی نہیں سمجھی ہوگی، اسے خواہ طیش آ گیا۔ پتہ نہیں کسی کا فون آج دوپہر کو آیا تھا کہ واپس آ جاؤ، اس نے کسی پر خاصا زور دیا تھا سمجھ کر وہ کچھ آگے نہیں بولی تھی۔ تمہارے پیپرز کیسے ہو رہے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ اچھے۔ فرینہ کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اس کی آواز آہستہ ہو گئی تھی۔ بے اختیار ہی پھپھو کی طرف دیکھا تھا اس نے اور ہنسی آنے لگی۔ جب تک بھائی کا جہاز ساحل پر نہیں آ جاتا میں اپنی بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ تم اعلان کر دو۔ وہ ذرا سا چڑھا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ یشل، کیا ہے؟ یہ بتاؤ بھائی کی سزا کب ختم ہوگی؟ ان کی بات مت کرو مجھ سے۔ گو آواز میں اب غصہ نہیں تھا، مگر دامن بچانے کی پھر بھی کوشش کی تھی۔ اس دفعہ تو تمہیں سننی پڑے گی اصل بات۔ پہلے تو میں ڈر گیا تھا تم سے، وہ کہہ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ اٹھنے لگی۔ پلیز یشل، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ سنبل نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ پھر جو کچھ بھائی نے تمہیں کہا وہ بھی اس نے سنا۔ وہ اسے بتانے لگا سب کچھ۔ کیا؟ اس کا مارے خفت کے رنگ ہی اڑ گیا۔ وہ گمسم سی اسے دیکھے گئی۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ساری بات جب وہ بتا چکا تو اس نے پوچھا۔ اس لیے کہ بھائی نے اس کے لیے انکار کر دیا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ میں مانتا ہوں یشل، بھائی کا قصور تھا، بلکہ انہی کا تھا، لیکن وہ بالکل شاکڈ ہو گئے تھے۔
کہ تم اس طرح کی بات کر سکتی ہو، وہ بھی سنبل سے لا حول ولا قوت۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ پھر یشل، تم نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی، ان سے شادی سے انکار کر دیا، ہمارے ہاں آنا چھوڑ دیا۔ تب امی کو اصل بات پتہ چلی اور وہ بھائی سے خفا ہوئیں۔ او شام کا واقعہ نگاہوں میں آ گیا تو پھپھو خفا تھی ان سے۔ ظاہر ہے تینوں قصور انہی کے تھے، سب کچھ انہی کی وجہ سے تو ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ تم نے دیکھا یشل، جب سے تم آئی ہو کیسی رونق سی آ گئی ہے گھر میں، امی بھی پہلے سے بہتر ہیں اور سب سے بڑھ کر سب لوگ کتنے خوش ہیں، صرف تمہاری وجہ سے یشل، صرف تمہاری وجہ سے۔ نصر کی آنکھیں نم نم سی ہو رہی تھیں، بے ساختہ اسے اس پر پیار آیا تھا۔ اب اٹھ جاؤ، بہت تعریف ہو گئی، اب سونے کی کرتے ہیں، صبح ہی صبح اٹھنا ہے، بھابھی کی روانگی ہے۔ اس نے پیار سے اس کے بال سہلائے تھے۔ مجھے نہ اٹھانا، میں نے ان کے اوپر جانے سے پہلے ہی انہیں خداحافظ کر لیا تھا، مجھے تو اڑنا ہے نا۔ ہاں بھائی تم سو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا بڑی اماں۔ جاتے سمے بھابھی کہہ رہی تھی، ہاں بیٹا، احمد سے کہنا اب جلدی سے چکر لگائے، میری تو آنکھیں ترس گئیں اسے دیکھنے کو۔ پھپھو نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر گود میں سوئی ہیرا کو چوما تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا بڑی اماں، وہ وہاں کتنی محنت کرتے ہیں، بار بار آنا اتنا آسان تھوڑی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، پھر خواری الگ، یہاں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی کھڑا رہتا ہے۔ ان کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ اچھا بڑے ابا، وہ بولتے بولتے پھپھا کی طرف مڑ گئی اور انہیں خداحافظ کرنے لگی۔ عمر گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ بھابھی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئیں۔ اچھا ہوا تم یہاں آ گئی یشل، بڑی اماں کی وجہ سے تو میں بہت پریشان تھی کہ اب میں نہیں ہوں گی تو ان کی کیئر کون کرے گا۔ اب تم آ گئی ہو تو میں سکون سے جا رہی ہوں، تم خیال رکھنا ان کا، مجھے فکر رہے گی۔ ویسے میں نے سنبل سے بھی کہہ دیا ہے، روز چکر لگائے گی، بڑی کیئرنگ ہے۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے وہ بڑی لگاوٹ سے کہہ رہی تھی، آپ بے فکر ہو کر جائیں بھابھی، بہت ضبط کر کے وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ ویسے یشل، اچھا ہی ہوا میں یہاں تھی، ورنہ بڑی اماں کی دیکھ بھال ایک مسئلہ بن جاتی، اب میں بھی سکون سے جاؤں گی۔ وہاں احمد بھی بڑے پریشان تھے، وہ کہہ رہی تھی، اگر وہ انہیں پھپھو کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھتی نہ تو اس وقت متاثر ہو جاتی۔ اب آ بھی جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ عمر نے تیز لہجے میں بولتے ہوئے زور سے ہارن بجایا تھا۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ یشل نے بھی ایک دم پلٹ کر دیکھا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، غالباً بھابھی کی دروغ گوئی پر۔ بس بھئی آ گئی، ویسے تم نے انکار کیوں کر دیا؟ اچھا خاصا تو تھا عمر، بظاہر ہنستے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور ساتھ ہی گویا بدلہ لیا تھا اسے۔ بھابھی وہ سن سی کھڑی رہ گئی تھی ان کی بے تکی اور بلا وجہ کی بات پر۔ وہ 1.5 فٹ کے فاصلے پر ہی تو تھا، کیا اس نے نہیں سنا ہوگا؟ اسے بے حد کوفت سی ہوئی۔ ہاں بھئی، ایسی باتیں چھپتی تھوڑی ہیں۔ اچھا اب چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ آگے ہیرا بیٹھی اونگھ رہی تھی، وہ اسے ڈسٹرب کر کے مسرور شادمان سی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ چھپ جاتی اگر چھپائی جائیں، اس نے گم سم سی ہو کر سوچا۔ سنو یشل، ایک دم ہی وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا اور دم بخود کھڑی یشل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، ضبط سے سرخ چہرہ، سرخ آنکھوں اور بھینچے ہوئے لب۔ تم ساتھ چلو، وہ اس سے مخاطب تھا، اس کا لہجہ التجائیہ بھی نہیں تھا، نہ اس میں تو حکم تھا، لیکن کوئی بات اس لہجے میں تھی ضرور کہ اس کے قدم بے اختیار ہی گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ نہ جانے کیوں اس وقت ذہن میں یہی سوچ آئی تھی کہ وہ اس وقت اس کی بات مان لے، شاید بھابھی کی بات اسے بھی آ گئی تھی۔ بھابھی نے یہ منظر انتہائی حیرانی سے دیکھا۔ عمر نے گہرا سانس لے کر ایک دم آسمان کی طرف نگاہ کی تھی، سیاہ آسمان میں لائٹیں گھلی ہوئی تھیں، صبح ہو رہی تھی، اکا دکا ستارے بھی جگمگا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اپنی طرف کا دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے فرنٹ ڈور کا لاک کھولا تھا۔ آگے تو ہیرا سو رہی ہے، بھابھی کا لہجہ گرم تھا، میں اسے گود میں لے لوں گی بھابھی، آپ فکر نہ کریں۔ بھابھی کے ساتھ بیٹھنے کو ذرا سا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ نہیں بھئی، پیچھے دے دو اسے، تم آرام سے بیٹھو، وہ تلخ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بہت نرمی سے کہتے اس نے اپنے بازوؤں میں ہیرا کو سمیٹ لیا تھا۔ عمر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور آنکھیں بھی ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ تھینک یو یشل، اس کی بہت دھیمی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، جسے وہ بمشکل سن پائی تھی۔ ایئرپورٹ پر وہ اتری نہیں گاڑی سے۔ عمر نے ہیرا کو اس کے گود سے لیا اور بھابھی کے ساتھ ایئرپورٹ کی عمارت میں چلا گیا تھا۔ وہ دروازے میں لاک لگائے، شیشے چڑھائے اور باہر دیکھنے لگی۔ صبح کی سفیدی پھوٹ رہی تھی، نرم و نازک پھول سبز سبز پودوں کے ساتھ جھوم جھوم کر گویا خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ پرندے اپنے اپنے آشیانوں سے رزق کی تلاش میں نکل رہے تھے۔ صبح کتنی خوبصورت ہوتی ہے، یا صرف آج؟ اس نے ذرا سا شیشہ کھول کر ہوا کی نرماہٹ کو محسوس کیا، پھر گہرا سانس لیا۔ ٹھک ٹھک کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی تھی، وہ شیشہ بجا رہا تھا، سامنے ڈیش بورڈ پر چابی رکھی تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر لاک کھول دیا۔ تھینک یو یشل، سامنے دیکھتے ہوئے اس نے چابی اٹھائی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا لہجہ بے حد مدھم تھا۔ عمر نے چونک کر اسے دیکھا، نماز پڑھ کر نکلی تھی، نازک سی چکن کی بیل والا سفید دوپٹہ نماز والے سٹائل میں ابھی تک باندھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور جھکی ہوئی نظریں گود میں دھرے اپنے ہاتھوں پر تھیں۔ وہ امتحان میں پڑ گیا۔ یشل کیا ہوا ہے؟ کتنا بے ساختہ سا انداز تھا اس کا، وہی لہجہ جسے محسوس کر کے اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ اس نے تو جیسے لمحے بھر میں سارے فاصلے ختم کر دیے تھے۔ کیا بھابھی نے تم سے کچھ اور بھی کہا تھا؟ اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ نہیں، پھر یہ رونا؟ عمر بھائی آپ، وہ کچھ کہتے کہتے رکی تھی، اس کی طرف دیکھا، وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ یہ سب کچھ سنبل نے، بڑا مدھم شرمندہ سا لہجہ تھا، گہرا سانس لے کر دوبارہ اسے دیکھا تھا۔ تم نے سنا ہی نہیں تھا، میں نے تو بتانا چاہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں شکایت تھی۔ آپ مجھے زبردستی بتا دیتے،
کوئی بناوٹ نہیں تھی، بڑا ہی معصوم سا لہجہ تھا۔ زبردستی لہجے کی معصومیت پر وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ زبردستی کیسے کرتا؟ تم کچھ بھی سننے پر آمادہ نہیں تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں میری طرح تمہاری بھی ختم ہو گئی تھی، وہ بڑے افسردہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یشل تم بالکل حق پر تھیں، لیکن یہ تو بتاؤ قصور تو میرا تھا، سزا تم نے سب کو کیوں دی؟ خصوصاً امی نے تمہیں بہت مس کیا، مجھ سے تو اب وہ خفا رہتی ہیں۔ جی کل دوپہر میں ان کی خفگی کا مظاہرہ دیکھ چکی ہوں، وہ ذرا سی شرارتی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ جاگ رہی تھی تم؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی ہلکی ہلکی، وہ مسکرائی۔ ہلکی تو تم ہو، وہ ذرا سا ہنس دیا تھا۔ ویسے یشل تمہاری پڑھائی چھوڑنے کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ اس کے جملے ہی سے نہیں بلکہ اس کے لہجے سے بھی افسوس جھلک رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی تھی۔ میں آپ کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتی تھی، اس نے بڑی سادگی سے اعتراف کیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا، پھر تھوڑی دیر تک دیکھتا ہی رہ گیا۔ واقعی سچائی اس کے چہرے پر رقم تھی۔ میں تو تیار تھا تمہاری ہیلپ کو، مگر آپ تو مجھے اتنے برے لگنے لگے تھے، میں آپ سے پڑھ ہی نہیں سکتی تھی آپ کی شکل سے تو۔ اچھا بس، ذرا سا جھنجھلا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اچھی اچھی باتیں کرو گی تو بولنے دوں گا۔ انداز فیصلہ کن تھا۔ اپنے منہ پر سے اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ ہلکے سے ہنس دی۔ وہ آپ کس لیے؟ اگر میں نے بہت ہی اچھی باتیں شروع کر دی نا تو مجھے خطرہ ہے تم چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دو گی، اس لیے یہ باتیں کسی بہت ہی اچھے موقع کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ مسکراہٹ دبائے وہ مکمل طور پر اب اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ شرارت اس کی آنکھوں سے جھلکی تھی۔ ایک دم ہی اس کے خوشنما چہرے پر کئی دلکش رنگ چھا گئے تھے۔ وہ بھرپور دلچسپی سے دیکھنے لگا اس کے گل رنگ چہرے کو۔ اب چلیں واپس؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ زیادہ دیر تک وہ سامنا نہیں کر پائی اس کی بولتی نظروں کا۔ ہاں واپس تو جانا ہے، مگر ذرا کچھ ٹھہر کر چلیں۔ اس نے مسکراہٹ دبائی تھی، پھر پوچھا تھا۔ نہیں ابھی چلیں؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ یہ رنگ تو کبھی نہیں دیکھے تھے، اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ چلتے ہیں، آئندہ نہیں آؤں گی آپ کے ساتھ۔ فوراً ہی اس نے دھمکی دے دی۔ اب تو میرے ساتھ ہی آنا جانا ہوگا۔ جملہ پھر پکڑ لیا گیا تھا۔ وہ سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ پوچھو گی نہیں؟ کیوں نہیں پوچھنا مجھے، اب کہ وہ سچ مچ چڑ گئی تھی۔ ظاہر ہے تمہیں پتہ جو ہے آپ باز نہیں آئیں گے نا؟ وہ پلٹ کر لاک کھولنے لگی تھی۔ ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ ذرا سا بکھلایا تھا۔ بس اتار دے مجھے یہیں۔ اچھا سنو، چل رہا ہوں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ پہلے سفر کی نسبت واپسی کا سفر بہت خوشگوار اور دلکش تھا۔